بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فرحان رضا آپ دیکھ سکتے ہیں میر انیس کے 150ویں سال وفات کی مناسبت سے میر انیس سیمینار اور ساتھ ہی ایک عظیم الشان کارنامہ ہمارے برادر عزیز علامہ سید ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کی تحقیق و ترتیب اور تدوین کردہ کلیات انیس کی تقریب اجرا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا۔ سبک ہو چلی تھی ترازو شعر، مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا۔ میر انیس علیہ الرحمہ، میر انیس علیہ المقامہ ظاہر ایک ایسی عظیم الشان ہستی ہیں کہ جن کو صرف شاعر کہنا مناسب نہیں ہے، بلکہ میر انیس ایک تہذیب کا نام ہے جو پوری انسانی قدروں کے ساتھ، اس کی جمالیات کے ساتھ ہمارے سامنے فروزاں ہے اور ہمارے لیے ایک راہ کو استوار کرتی ہے، ایک تہذیب کی، زبان دانی کی، شعر و ادب کی، محاورات کی، ضرب الامثال کی۔ تو یہ تمام موضوعات ان پر بات کی جائے گی اور ساتھ ہی سراہا جائے گا جناب ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کی اس کاوش کو۔ آداب سار انکل۔ تو آج جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ میر انیس علیہ مقامہ کے حوالے سے جو 150ویں برس ہے وفات کا، اس حوالے سے ان کی شخصیت، ان کی مختلف عباد، ان کی شاعری، ان کے کلام، ان کی شخصیت کی مختلف جہات پر گفتگو ہوگی۔ ساتھ ہی ہمارے عزیز دوست جناب ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کی جو کتاب ہے کلیات میر انیس، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ ان کا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ان کی تعریف کرنا کسی سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے۔ پچھلے 20 سے 25 برسوں میں ماشاءاللہ انتہائی کم سنی سے انہوں نے کتاب کا جو شوق، کتاب فہمی سب سے بڑی بات ہے، رسائی ادب کا شوق سب سے بڑی بات ہے، اور اس کے بعد 28 کتابوں کی ترتیب، تالیف، تحقیق تو آپ صرف اس کتاب کی پشت پر دیکھ سکتے ہیں کلیات میر انیس کی، اور ایک سے ایک موضوعات پر، انس پر، مونس پر، نفیس پر، انیس پر، دبیر پر، دلگیر پر، وحید پر، یہ وہ کلام تھے جو منصہ شہود پہ فی الحال ہمیں نہیں ملتے تھے۔ وہ ماشاءاللہ ان کی محنت شاقہ کی بدولت ہم سب کے سامنے ہیں، اور بہت سے نوجوانوں کو میں ذاتی طور سے جانتا ہوں جنہوں نے ان کتابوں سے استفادہ کیا۔ تو ہم شکر گزار ہیں ان کے بھی، اور ساتھ ہی آج کے ہمارے اس تقریب پروقار تقریب کے صدر جناب اسد اریب صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تدریس، تحقیق، ترتیب، علم و دانش، درس و تدریس، تنقید، میں اپنی بہت کم عمری سے جو ذکر سنتا رہا ہوں اپنے خاندان میں، اس میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ اور نقد انیس ایسی کتاب ہے کہ جس سے میں نے ذاتی طور پہ بہت استفادہ کیا۔ میری پہلی کتاب تحت اللفظ خوانی ایک فنی مطالعہ، اس میں تحت اللفظ خوانی کے حوالے سے، سوز خوانی کے حوالے سے میں نے بہت سی باتیں ان سے سیکھیں اور اس میں کوٹ کی ہیں۔ ساتھ ہی اردو مرثیے کی سرگزشت، اردو مرثیے کے نئے سندگر، ارشادات الاریب، فرہنگ ازاں، مجھے کسی نوٹس کی ضرورت نہیں ہے ان کے حوالے سے کچھ بات کرنے کے لیے، تو ہم بہت شکر گزار ہیں کہ یہ تشریف لائے ملتان سے خصوصی طور پہ اس تقریب کے لیے۔ میں درخواست کروں گا کہ مسند صدارت پہ تشریف لائیں ڈاکٹر اسد اریب صاحب، آئیے۔ جی، پروفیسر سحر انصاری صاحب یہاں پہلے سے تشریف فرما ہے کہ اٹھ کے وہ بھی چلا جس کا گھر نہ تھا کوئی، ضرب المثل شعر ہے۔ لیکن آج کی تقریب کے اعتبار سے مجھے یاد ہے جب 19 نمبر شائع ہوا تو میں انہیں محبت میں سحر انکل کہتا ہوں، اور یہ مجھے اس بات کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ سحر انکل کی ایک مسدس اس میں شائع ہوئی تھی 48 بند کی، اور جس کا عنوان میں سمجھتا ہوں کہ آفاقی عنوان ہے کہ ان کے ہر وصف سے واقف ہے محبان انیس، ایک تہذیب پہ ہے سایہ احسان انیس۔ تو یہ ایک بڑی منفرد مسدس تھی جو سحر انصاری صاحب نے اس میں شائع کی 19 نمبر میں۔ ہم شکر گزار ہیں کہ مہمانان گرامی میں مہمان خصوصی سحر انصاری صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں درخواست کروں گا فراست رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ فراست صاحب کی یوں تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے میرا خانوادہ بھی تقریر سے جڑا ہوا ہے، میں نے ان سے بہتر فی البدیہہ تقریر کرنے والا شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ بیک وقت عربی ادب، فارسی ادب، اردو
اور پھر عہد حاضر اور پھر پچھلے 50 برسوں میں جو کچھ ہوا ظاہر ہے وہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچا. اس کے بعد انگریزی میں کہا جاتا ہے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، تحت اللفظ خوانی، علم عروض، موسیقی، شعر و ادب، ان کی شخصیت کا بنیادی حوالہ میرے استاد گرامی سید جاوید حسن صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں. ایک ڈیکورم ہم سیٹ کرتے ہیں میرے خیال ہے تالیوں میں. جی جی بالکل، آغاز انہی سے کرنے کا حکم مل چکا ہے مجھے. آپ کچھ ہدیہ تہنیت پیش کرنا چاہ رہی تھیں، میں بھی آپ کو بلاتا ہوں. جی جاوید صاحب نے پہلے ہی انوائٹ کر لیا، میں فاطمہ حسن صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں. آپ براہ راست یہیں سے آئیں گی؟ اچھا، تو پھر مجھے قیصر مسعود جعفری صاحب کو یہاں پہ مدعو کرنے کی اجازت دیجیے کہ آپ بھی براہ راست یہیں آئیں گے. اچھا، میں علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. آئیے بھرپور تالیوں میں جناب علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب. جی دو رباعیات میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے فاطمہ حسن صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور کچھ اظہار خیال کریں. پہلی ایک حمدیہ نعت ہے آپ تمام بزرگوں کی اجازت سے کہ گوہر کو صدف میں آبرو دیتا ہے، گوہر کو صدف میں آبرو دیتا ہے، بندے کو بغیر جستجو دیتا ہے، انسان کو رزق، گل کو بو، سنگ کو لال، جو کچھ دیتا ہے جس کو تو دیتا ہے. اور ایک رباعی نعت کی کہ آدم کو یہ تحفہ یہ ہدیہ نہ ملا، ایسا تو کسی بشر کو پایا نہ ملا، اللہ ری لطافت تنے پاک رسول، ڈھونڈا کیا آفتاب سایہ نہ ملا. تو ان اشعار کے ساتھ میں درخواست کروں گا محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں. صاحب صدر ڈاکٹر اسد اریب صاحب، محترم پروفیسر سحر انصاری صاحب، ہمارے بھائی حسن بھائی اور فراست رضوی اور برخوردار ارتضیٰ عباس نقوی، آپ کو علامہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ خوشی اس بات پہ ہوتی ہے جب آپ کی کتابیں سامنے آتی ہیں کہ ہمارا اصل سرمایہ تو یہی کتابیں ہیں اور ہماری پہچان بھی یہ کتابیں ہیں کہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی ہمیں مات دینا چاہتے ہیں بے شک آ جائیے، لیکن علم میں نہیں دی جا سکے گی، یہ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارا براہ راست تعلق باب علم سے ہے اور ہم وہاں پر اس چوکھٹ پر بڑی مستعدی سے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے ہی جو پیروکار ہیں اور پیروی اس طرح کر رہے ہیں کہ دستک سے باب علم پہ جو آگہی ملی، خاموش رہ کے اس کی حفاظت کروں گی میں. تو ہم لوگ خاموش بھی رہتے ہیں مگر جب بولتے ہیں تو قلم سے بولتے ہیں، اور وہ قلم ہمارے ہاتھ میں ہمیشہ رہتا ہے. وہ قلم جو قوموں کی شناخت بناتا ہے، وہ قلم جو امن لاتا ہے، وہ قلم جس سے امام حسین کا مرثیہ لکھ لکھ کے ہم لوگوں نے امام حسین کی قربانی کو زندہ رکھا ہے، وہ قلم جس سے ہم نے اسوہ نبوی لکھی ہے اور نبی پاک کے گھرانے سے اپنی وابستگی اور ان سے سچے جذبوں کا اظہار ہم نے قلم سے ہی کیا ہے. ہم حمد لکھتے ہیں، ہم نعت لکھتے ہیں، ہم منقبت لکھتے ہیں، ہم مرثیہ لکھتے ہیں، ہم نوحہ لکھتے ہیں، مگر ہم نفرت کی کوئی چیز نہیں لکھتے. اور ہمارے ہاں یہی ہماری پہچان ہے کہ ہمارے ہاں وقار لفظی ہے، ہمارے ہاں شائستگی اظہار ہے، اور وہ شائستگی ہر ایک میں نظر آتی ہے. اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہمارے درمیان بیٹھے سید ارتضیٰ عباس نقوی ہیں، اور ان جیسے نوجوان سے ہی ہمارا مستقبل تابندہ ہے. میں ان کو ہدیہ تہنیت پیش کرتی ہوں، ان کو دعائیں دیتی ہوں. چونکہ میرا اسٹال ہے وہاں انٹرنیشنل بک فیسٹیول میں اور جانا ہے، اس لیے میں بادل ناخواستہ جا رہی ہوں، لیکن ایک مرتبہ ایسی محفل اور سجے گی اور انشاءاللہ اس میں موجود رہوں گی. بہت شکریہ.
جی کل یہ یہاں جوش ملی آبادی لائبریری ایگزیکٹلی جہاں آپ بیٹھے ہوئے نا، اس کی اوپر چھت پہ اگر چھت کو کراس کر لیں تو جوش ملی آبادی لائبریری ہے. یہ لفٹ 2 نمبر دبائیں تو وہاں پہنچاتی ہے. وہاں پر جان ایلیا جن کی 14 تاریخ کو کل سالگرہ تھی، اور جوش ملی آبادی جن کی 5 تاریخ کو سالگرہ تھی. ان دونوں کی کتابیں شائع کی ہیں، وہ چیزیں جو غیر مطبوعہ تھیں. عدیل زیدی صاحب نے ہیوسٹن میں بیٹھ کر جوش کی محمل و جرس اور نثر کی آخری کتاب فکر و ذکر وہ شائع کی ہے، اور جان ایلیا کا آخری مجموعہ کیوں شائع کیا ہے. تو کل ان کے فکر و ذکر اور کیوں کا اجرا بھی ہوگا، ان کی سالگرہ بھی منائیں گے، اور عدیل زیدی صاحب خود موجود ہوں گے. جامی چانڈیو، فراست رضوی اور شاہد رسام اس کے مقررین ہیں. میں بھی موجود ہوں گی. آپ لوگوں کو شرکت کی دعوت ہے، تو آپ لوگ تشریف لائیں ہمارے اس کاوش میں، ہدیہ تہنیت میں جو جان اور جوش کو پیش کیا جا رہا ہے. آپ لوگ بھی شریک ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. شکریہ. یہ تھیں محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ. اور کسی نے تیری طرح اے انیس عروس سخن کو سنوارا نہیں. اس شعر کے ساتھ میں درخواست کروں گا ممتاز صحافی، اور اتنے سینئر کہ میرے والدین، میری والدہ بتایا کرتی تھی کہ ہم ان کا کالم پڑھتے تھے جب جنگ میں آتا تھا. اور علامہ سید ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کے ابتدائی ساتھیوں میں سے، مہربانوں میں سے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ موجود ہوں اور یہاں ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کی اتنی بڑی کامیابی کی تقریب ہو اور انہیں ہم مدعو نہ کریں. میں درخواست کروں گا جناب سید قیصر مسعود جعفری صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. جناب قیصر مسعود جعفری صاحب. شکریہ فرحان. کل میں ایک صاحب سے باتیں کر رہا تھا، رسائی ادب کی باتیں ہو رہی تھیں، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اس صدی میں، اور 150 سال ہو گئے حضرت میر انیس کے انتقال کو، یہ ایسا کارنامہ انجام دیا ہے ارتضیٰ عباس نقوی صاحب نے جو زندگی بھر لوگ اس کو یاد کریں گے. میرا ان سے کئی دہائیوں سے تعلق ان کے خانوادے سے، اور ان کے جو والد گرامی صفدر عباس جو پاکستانی ہاکی ٹیم کے کیپٹن، اور پہلا ورلڈ کپ پاکستان نے انہی کے ایک گول سے جیتا تھا جو صفدر عباس صاحب نے کیا تھا. تو یہ گھرانہ مجھے اس وقت سے میں اس کو آئیڈلائز کرتا ہوں. ارتضیٰ عباس نقوی کا سفر اسکول میں جب یہ میٹرک میں تھے، حضرت ام سلمہ پر ان کی پہلی کتاب آئی. تو حضرت ام سلمہ کی کتاب سے لے کر کلیات میر انیس تک کا جو سفر ہے، گو کہ اتنا طویل نہیں ہے، لیکن یہ ان کی ذہانت، ان کی قابلیت، بزرگوں کی دعائیں، احباب کا تعاون کہ انہوں نے اس عرصے میں 45 کتابیں تخلیق کی اور 20 کتابیں انڈر پروسیس ہیں. میں ان کو کتابوں کا جینی کہتا ہوں. ان کی لائبریری بلا شبہ کراچی کی چند ایک اچھی لائبریریوں میں سے ایک لائبریری ہے. کلیات میر انیس میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے شاید سوچا بھی نہ ہوگا، لیکن وہ یہ کام انہوں نے کر دکھایا. میر انیس کے اوپر 150 سال میں جو کام ہوا ان کے انتقال کے بعد، اس کو یکجا کرنے کی بہت ضرورت تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے یہ 4 جلدیں ہیں اور 900 صفحے ایک جلد، یعنی 3600 صفحات A4 جہازی سائز پر خوبصورت پرنٹنگ کے ساتھ تمام کلام کو یکجا کرنا، میں سمجھتا ہوں اس نوجوان کا کام ہے. تالیاں تھوڑی سی.
رسائی ادب سے ہٹ کر جو ان کا ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام، وہ ہے حیات علامہ طالب جوہری کی وہ کتاب جو اب تک تنہائی کتاب ہے۔ اگر کوئی ان پر کام کرنا چاہے تو اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب نہیں تھی، نہ اب تک ان کی کتاب کے بعد کوئی کتاب آئی۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک تاریخ کا ایک بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے طالب جوہری صاحب پر، اور ماشاءاللہ انہوں نے ایم فل بھی اسی سبجیکٹ پر کیا۔ میں دعاگو ہوں کہ یہ پی ایچ ڈی بھی اسی پر کریں اور کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی بہت سفر ہے مولا کا۔ ہاں، ایک بات میں جو سوچ رہا تھا کہ ان کی دادی سے میں ملا تو نہیں، لیکن واقعات جو میں نے سنے ان کے والدہ نے، ان کے والد نے، اور خود علامہ صاحب نے بھی بتائے کہ ان کی دادی کی خواہش تھی کہ مجھے ایک ایسا پوتا پروردگار عطا کرے جو میری عزاداری کو سنبھال لے، اور وہ دعا قبول ہوئی اور سید ارتضیٰ عباس نقوی آ گئے، اور ماشاءاللہ ہر سال جو عزا خانہ سجاتے ہیں، بلا شبہ ان کے عزا خانے میں وہ پنجے اور وہ علم ہیں جن کو لوگ دیکھنے کی ایک سال تک حسرت کرتے ہیں کہ آئندہ سال دیکھیں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں علامہ ارتضیٰ عباس نقوی کو اتنے بڑے کام پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ رسائی ادب کا ایک سب سے بڑا، سب سے نادر کام ہوا ہے جو انہوں نے انجام دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ بے شک آپ نے درست کہا جناب قیصر مسعود جعفری صاحب، اور شاعرانہ تعلی میں میر انیس کو جو مقام حاصل تھا کہ وہ اپنی خود مدح کے ساتھ ساتھ قصیدہ نگاری بھی ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے۔ ان کا مشہور زمانہ مرثیہ ہے، ہم بچپن سے سن رہے ہیں سید جاوید حسن صاحب سے کہ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے۔ میں اب جس ہستی کو دعوت دے رہا ہوں ان کا بنیادی حوالہ تحت اللفظ مرثیہ خوانی ہے، اور علم عروض پہ ان کی کتاب سیرفی سخن منصہ شہود پر موجود ہے۔ ہماری موسیقی ساتھی رسائے جاویدہ کے نام سے ان کے تمام رسائی سرمائے کو منتخب کرنے کا، ترتیب دینے کا، تدوین کرنے کا اعزاز مجھے اور ان کے فرزند ڈاکٹر خضر حسن کو حاصل ہے۔ تو آپ کے بھرپور استقبال کے ساتھ میں درخواست کروں گا سید جاوید حسن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ سید جاوید حسن صاحب۔ جناب صدر گرامی قدر حضرت اسد عریف صاحب، سار انصاری صاحب، ہمارے دوست فراست رضوی اور صاحب کتاب جناب سید علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب، سامعین کرام، وقت ہے تو میں نے کچھ گزارشات لکھ کے رکھی تھیں اور مبارکباد کے علاوہ، اور میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں اسد عریف صاحب، سہر انصاری صاحب اور فراست رضوی صاحب موجود ہے۔ کچھ سوالات ہیں میرے جو میں کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے اگر 10 منٹ کی اجازت ہو اسد صاحب تو میں کتاب کے ساتھ اس میں وقت لگے گا کہ میرے کچھ سوالات ہیں۔ آج کی اس تقریب میں جو حضرت میر بابر علی انیس کی 150ویں سال وفات کی مناسبت سے منعقد ہوئی ہے،
جہاں ہمارے عہد کے معینات محقق، خطیب اور مرثیے کے اسکالر جناب علامہ سید ارتضیٰ عباس نقوی کی تدوین و تحقیق شدہ کلیات انیس کا اجرا ہو رہا ہے، میں حضرت انیس کی وفات پر یہ 4 مصرے نظر کرتا ہوں کہ انیس نے کیا دنیا سے انتقال افسوس، انیس نے کیا دنیا سے انتقال افسوس، جہان سے گیا کیا صاحب کمال افسوس، زمین شعر و سخن جس کے دم سے تھی روشن، وہ آفتاب ہوا مورد زوال افسوس۔ اس کے ساتھ ہی علامہ ارتضیٰ صاحب کو اس کلیات کے اجرا پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ نہ صرف بڑا کام ہے بلکہ بہت بڑا کام ہے، جس میں 187 مرثیے، 105 سلام، 583 رباعیات اور نوحے اور دیگر اصناف شامل ہیں۔ تحقیق یوں ہی بہت بڑا کام ہے، بقول شبلی چیونٹی کے منہ سے شکر چھین کر شیرہ بنانے کا کام، مگر مرثیے کی تحقیق و تدوین اس سے بھی زیادہ دشوار ہے، اس لیے کہ اس میں اختلاف نسخ بہت ہیں۔ پھر اکثر اسی زمانوں کے شاعروں کے انیس سے ملتے جلتے کلام بھی ان کے نام سے شائع ہوئے۔ مرثیہ خانوں نے اپنی خواندگی کی خاطر ایک مرثیے کے بند دوسرے مرثیے میں شامل کر لیے، یہ ابھی بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ مصائب اگر پڑھتے ہیں تو اسی بحر کے نکال کے فران بھی کرتے ہیں یہ کام دوسرے مرثیے کے کسی اور مرثیے کے بند، تو اس کی وجہ سے بہت سارے پھر مرثیہ وہ خود اپنے بند مصروں اور الفاظ کی میں رد و بدل کیا کرتے ہیں۔ بعض مرثیے کسی مخصوص واقعے سے متاثر ہو کر کہے جاتے ہیں۔ مثلاً 1843 میں ترک سلطان کی فوج نے کربلا شہر میں باغیوں کو کچلنے کے لیے سخت اقدام اٹھائے، جس کے نتیجے میں باغیوں کے ساتھ شہر کے عوام اور باہر سے آئے ہوئے زائرین تک کی جانے گئیں۔ کربلا کے ان مقتولین میں لکھنؤ کے زائرین بھی شامل تھے۔ اس دردناک سانحے پر لکھنؤ کے مرثیہ نگاروں نے اس قصے کو نظم کیا، اور خود میر صاحب نے بھی اس قصے کو اپنے مرثیے اے مومنو مصروف رہو یاد خدا میں نظم کیا ہے۔ اس مرثیے میں کل بند 51 ہے اور زائرین کے قتل و غارت کا قصہ 38 بندوں میں نظم کیا ہے، جو جلد ششم اور جدید جلد پنجم میں شامل ہے، جبکہ جدید جلد ششم تقریباً 21 برس پہلے نول کشور کے ایڈیشن میں یہ مرثیہ نہیں ہے۔ ہاں، بعد کے نول کشور ایڈیشن میں اس مرثیے کے کل 124 بند ہیں۔ بعض مرثیوں میں آپ نے غور کیا ہو کہ ایک ہی بند، آپ خاص کر کے تحقیق کے جو لوگ ہیں ایک ہی بند مختلف مرثیوں میں آیا ہے، مشترک ہے۔ مثلاً یہ بند ہے کہ حضرت نے کہا سر تو قدم پر سے ہٹاؤ، عباس ہم آغوش میں لے لیں ادھر آؤ، گر ہاتھ نہیں سر میری چھاتی سے لگاؤ، یاری جو زباں دے تو کچھ احوال سناؤ، تقریر تیری شہرۂ آفاق ہے بھائی، بھائی تیری آواز کا مشتاق ہے بھائی۔ یہ بند تیج کمار کی پہلی جلد کے دوسرے مرثیوں میں موجود ہے، اور اس کا مطلب ہے اے تیغ زباں جوہر تقریر دکھا دے۔ اس مرثیے میں یہ 145واں بند ہے، اور عباس علی یوسف کنان علی میں بھی یہ بند شامل ہے جس کا نمبر 163 ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرثیے کی تحقیق، صحیح نتائج پر پہنچنا اور پھر اس کی تدوین صرف وہی کر سکتے ہیں جس نے رسائی ادب سے عشق ہو، صاحب علم ہو، صاحب لگن و جستجو ہوں، شعر و ادب کا اعلیٰ ذوق رکھتے ہوں۔ اور ہمارے عزیز دوست قابل احترام سید ارتضیٰ عباس نقوی ایک ایسے ہی شخص ہیں، یعنی سید رضا حسین خوشنویس اور سید تصدق حسین رضوی عاشق، جو صاحب لغات کشور اور تحفۃ العوام ہیں، جنہوں نے میر صاحب کی پہلی 4 جلدیں شائع کی نول کشور سے 1876، جیسے آپ نے لکھا 1 سال 11 مہینے بعد، تقریباً 2 سال 76 سے 77 یا 78 تک 4 جلدیں شائع ہوں۔ پھر اس کے بعد نظم طباطبائی، مسعود حسن ادیب رضوی، مرتضیٰ حسین فاضل، صالح عابد حسین، علی جبار زیدی، نائب حسین نقوی، نیر مسعود سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ اب سید ارتضیٰ عباس نقوی تک پہنچا ہے۔ اور ارتضیٰ عباس صاحب کی کلیات انیس کوئی پہلی تدوین و تحقیق نہیں ہے، بلکہ ان کے بہت سارے مراثی کی جو ایک پوری فہرست موجود ہے۔ اس میں میرے پاس ہے وہ سب نہیں ہے میرے پاس، اس لیے میرے پاس جو ہے اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ وحید سخن میر وحید کا مرثیہ، تلامذہ میر مونس، مراثی نفیس، مراثی فائق طالب جوہری صاحب کی حیات،
تاریخ، اس کے علاوہ تاریخی کتابیں بھی، مرثیے کے علاوہ تاریخ مشہد، تاریخ کربلا، تاریخ کاظمی، کاظمین، شہزادہ علی اکبر اور سید سجاد کی زندگانی پہ ایک بہت ضخیم 700 صفحات کی تحقیق کتاب ہے۔ اب تک اس کلیات کی صرف تصویری زیارت کی ہے، ابھی تک اب تک ہاتھ میں نہیں آئے۔ ہاں ان کی اس کتاب کے مقدمہ کے کچھ حصہ پڑھا میں نے، جس میں انہوں نے میر صاحب کے کلام کی مختلف اشاعتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی اولین 4 جلدیں جو مطبع نور کشور سے شائع ہوئی، پھر 5ویں اور 6ٹھی جلد جو مطبع نور کشور سے نہیں بلکہ جلد پنجم مطبع جعفری اور 1895 میں، اور جلد ششم مطبع دبدبہ احمدی سے شائع ہوئی، پھر جلد جدید پنجم میں نظامی پریس بازاریوں کی 3 جلدیں، مرزا فاضل کی مراثی انیس، باقیاتی انیس، سب کا تذکرہ کیا ہے۔ تمثال مسعود تک کی جو 111 بریگیڈ ہے، 111 مرثیوں کو جو آخری مجموعہ ہے 111 تمثال مسعود صاحب کا۔ مگر مجھے تعجب ہوا کہ اس میں آپ نے محترمہ صالح عابد حسین صاحب کے مرتب کردہ کا ذکر نہیں کیا کہ 2 جلدوں میں ہے، اس میں 37 مرثیے ہیں، اور کہا جاتا ہے، میں تو خیر نہ عالم ہوں نہ محقق ہوں، کہ بہت ہی مستند ہے۔ انہوں نے جو 1874 پہلی صدی کے انتقال کے سلسلے میں جو شائع ہوئی تھی۔ اب ایک سوال جو میرا بنتا ہے وہ قبلہ سار بھائی سے بھی، جناب صدر رسول صاحب سے بھی اور فرض صاحب سے، اب لیکن یہ ایک انیس کے مرثیے، آپ نے چند مرثیوں کا ذکر کیا جو بمبئی سے چھپے تھے ان کی زندگی میں، وہ بہت مختصر چند انتخاب چھپے تھے۔ اب لیکن یہ ایک انیس، لیکن ان کے باضابطہ مرثیہ جو چھپا ہے ان کے انتقال کے بعد چھپنا شروع ہوا 1876 سے۔ اب ذکر یہ کہ انیس کے مرثیے ان کے وفات کے بعد کیوں شائع ہوئے، یعنی پہلی باقاعدہ اشاعت ان کے انتقال کے بعد ہوئی، نول کشور سے 1876 سے، یعنی انتقال کے 2 سال بعد۔ آپ حضرات واقف ہیں کہ 1840 تک پتھر کی سنوں پر کتابت کروا کے لیتھو پریس سے اردو کتابیں شائع کی جانے لگی تھیں، لاگت بھی کم آتی تھی، اس وجہ سے ہر طرف چھاپے خانے کھل گئے تھے۔ لکھنؤ میں مرثیہ گو اچھی تعداد میں موجود تھے، لیکن کسی مرثیہ نگار کا اس وقت تک کوئی مجموعہ شائع نہیں ہوا تھا۔ 1858 میں لکھنؤ میں منشی نول کشور نے اشاعت کا کاروبار شروع کیا، جس میں ضخیم نثری کتابیں اور شعری کلیات بھی شامل ہیں، اور خود غالب جا کے بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ اپنی دیوان کے اشاعت کے لیے۔ فراست بھائی ان چیزوں سے واقف ہیں۔ انیس وہیں موجود تھے، لکھنؤ معروف و مقبول شاعر اور مرثیہ نگار۔ نول کشور کی خواہش تھی کہ انیس کے مرثیوں کا مجموعہ وہ اپنے مطبع سے شائع کرے، اپنے ادارے سے شائع کرے، مگر انیس نے انکار کر دیا۔ کیا یہ انیس کی بے نیازی تھی، درش صفتی تھی، یا کچھ اور؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کی دیگر وجوہات ہوں گی، جہاں تک میں نے مختلف کتب کا مطالعہ کیا، اس کا 2 وجوہات نظر آتی ہیں۔ ایک تو خواندگی کی روایت، اور دوسرا مرثیہ خوانی اور کسب معاش۔ خواندگی کی روایت آپ جانتے ہیں، انیس و دبیر تک آتے آتے مرثیہ ایک مکمل رزمیہ بن گیا تھا، جس میں خدا کی حمد، غزل کی چاشنی، قصیدے کی مدح، مثنوی کا بیانیہ، رزم، حزن و ملال، شہادت و بین سب شامل ہو گیا تھا۔ مرثیہ نگاری کی ترقی کے ساتھ ساتھ سامعین کے سامنے مرثیے کی ادائیگی کی فنکارانہ پیشکش بھی کی جانے لگی تھی، اور انیس اپنی زندگی میں اس فن کے باکمال مرثیہ خواں تسلیم کیے گئے۔ مجلس کے سامنے مرثیہ پڑھنا ایک فنکارانہ اور اداکارانہ پیشکش ہے، جس میں تھی اور ہے، جس میں آواز کے زیر و بم، چہرے کے تاثرات اور ہاتھوں کی حرکت سے کام لے کر مرثیہ خواں کلام کے اثر کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، اور ایسی کہ لوگوں کو برسوں اس کی خواندگی کے باعث مصرعے یاد ہو جاتے ہیں۔ ایک بحث یہاں یہ بھی اٹھ سکتی کہ میر صاحب کی مرثیہ گوئی کا درجہ بلند ہے یا ان کی مرثیہ خوانی کا۔ اس پر زیادہ گفتگو اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ان کے مرثیہ نگاری کا تجزیہ ان کے کلام کے مطالعہ کر کے کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی خواندگی کا کوئی نمونہ ہمیں موجود نہیں ہے، مگر ان کو سننے والوں کے تاثرات، ان کے بیانات اور خود میر انیس کے قلمی نسخوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میر صاحب مرثیہ خوانی کو کلی طور پر خواندگی کی روایت یعنی اورل ٹریڈیشن کے درجہ کمال پر پہنچا دیا تھا میر صاحب نے۔ اور اس اورل ٹریڈیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو انیس صاحب باکمال مرثیہ خواں اپنی خواندگی کے فن کے مظاہرے میں تحریر کا پابند نہیں ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ بہتر خواندگی کی خاطر
مشق کرنے کے دوران یا متن کی نظر ثانی کے دوران میر صاحب کے کلام میں تبدیلی کرتے رہے ہوں، ان ترمیموں کی وجہ سے ایک مرثیے کے کئی نسخے بن جاتے ہوں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نسخوں کو دیکھیں جو مستند بھی ہیں مگر متن میں اختلاف ہے۔ آپ دیکھا ہوگا اس کا تفصیلی ذکر مسعود ادیب صاحب نے روح انیس کے مقدمے میں کیا ہے۔ میر انیس اپنے مرثیے کو تحریر کی حتمی صورت میں قید نہیں کرنا چاہتے ہوں گے۔ کلام کی ادائیگی کی تیاری کے سلسلے کے بیانوں کے ساتھ ایسے بیان بھی ملتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ میر صاحب اپنی حیت یعنی ظاہری شکل و صورت، لباس، ٹوپی کیسی ہو، چھڑی کیسی ہو، بے حد محتاط اور نازک مزاج انسان تھے۔ اس کے علاوہ مجلس میں موجود سامعین کے مزاج اور کیفیت، مجلس کی تاریخ کے حساب سے مرثیے کا انتخاب، پڑھنے کے وقت دورانیے کا طے کرنا، ان سے مرثیہ خواں عموماً اپنی خواندگی میں کچھ ترمیم کرتا ہے اور اس ترمیم کے سہارنے کے لیے مرثیے کے متن میں تبدیلی بھی کرنا پڑ سکتی ہے، جو ابھی بھی ہوتی ہے، ابھی پڑھنے والے کرتے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد یہ کہنا شاید ایسا نامناسب نہ معلوم ہو کہ میر صاحب جیسے محتاط اور باکمال مرثیہ خواں کا مقصد مجلس میں سامعین کے سامنے مرثیے کی فنکارانہ پیشکش میں اپنی خواندگی کے جوہر دکھانا تھا، نہ کہ مرثیے کو تحریر کی شکل میں پیش کرنا۔ میر انیس کی مجلس کی ایک یہ بھی کشش تھی اور زبردست کشش تھی کہ انیس کا کلام کہیں اور نہیں ملے گا، صرف انیس کی زبان سے ہی سنا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مرثیوں اور زیر تصنیف مرثیوں کی حفاظت کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ مثلا مرثیے کون کون نقل کر رہا ہے، کتنی نقلیں تیار ہوئی ہیں اور مرثیے کے بستے کس کی تحویل میں ہیں۔ یہ بھی تذکروں میں آیا کہ عام رواج سے ہٹ کر انیس اپنے مرثیہ خانوں میں تقسیم نہیں کرتے تھے بلکہ جواہر کی طرح محفوظ رکھتے تھے۔ اپنی نازک مزاجی کی وجہ سے شاید انیس کو یہ گوارا نہ تھا کہ ان کے مرثیے کوئی اور شخص اپنے طریقے پر پڑھے، یعنی ان کو پتہ تھا کہ 150 سال کے بعد جاوید حسن یا فرحان رضا اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ انیس کا ذاکروں کو مجلس میں پڑھنے کے لیے اپنے مرثیہ نہ دینا الا ایک دو خاص حضرات کے شاید ان کی شخصیت کے مرتبے کو کچھ ضرر پہنچا رہا ہو، مگر دو سوال ہو رہے، مگر جب مرثیے سے وابستہ اور ادبی تاریخی پس منظر کو دیکھا جائے تو معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ جیسا یہ عام نظریہ تھا کہ مرثیہ ایک مذہبی صنف ہے جس کو حصول ثواب کی خاطر لکھا اور پڑھا جاتا ہے، اس لیے شعریات کے اعلیٰ میزان پر اسے پرکھا نہیں جاتا، یعنی معمولی استعداد رکھنے والا شاعر بھی مرثیہ کہہ کر عزت اور روٹی کما سکتا ہے۔ اس لیے مرثیہ کا شاعر عموماً دوم درجے کا شاعر تصور کیا جاتا تھا، جس کی مثال بگڑا شاعر مرثیہ کو مشہور ہے۔ اس میں تعصبات کا دخل ایک الگ بحث ہے۔ شاعری کے فن کے لحاظ سے اول درجے کے شاعر میر انیس کے لیے مرثیے سے متعلق یہ نظریہ قابل قبول نہ تھا۔ مرثیے کو ادب کی اعلیٰ اصناف کی صف میں وقار دلانے کی خاطر انہوں نے اپنے رکھ رکھاؤ، نازک مزاجی، پرکشش حیت، وزاداری جیسے تمام اوصاف کو اپنی شخصیت اور اپنے فن کا لازم و ملزوم بنایا۔ دوسروں کو اپنا مرثیہ پڑھنے کے لیے نہ دینا، مرثیوں کے قیمتی جواہرات کی طرح حفاظت، روزمرہ کی ملاقاتوں اور مجلسوں میں بڑے بڑے رؤساء کو خاطر میں نہ لانا جیسی باتوں نے مل کر انیس کو دوم درجے کے شاعر سے نکال کر صف اول کے شعراء میں شامل کرنے میں بڑی مدد کی۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ مرثیہ خوانی اور کسب معاش، اس کے علاوہ دوسری وجوہات بھی ہے جن کا تعلق اس زمانے کی مرثیہ خوانی کی روایات سے بہت مضبوط ہے۔ جس طرح ان کے قبل کے مرثیہ گویوں اور مرثیہ خوانوں کے لیے مرثیہ خوانی ایک ذریعہ کسب معاش تھا، انیس کے لیے بھی مرثیہ خوانی کسب معاش کا ذریعہ تھا۔ اودھ کے حکمران شیعہ تھے، جس کی وجہ سے مرثیہ گویوں اور مرثیہ خوانوں کی معاشی حالت بہت اچھی تھی۔ 1871 میں انیس کے سفر حیدرآباد دکن کی روزات پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ معاشی اور مالی تنگی کی وجہ سے یہ سفر کیا گیا۔ حیدرآباد کا سفر کیا اور پھر 1898 اور 1859 میں پٹنہ کا سفر بھی انہی وجوہات کی اندر کیا۔ انیس کی اشاعت، تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ انیس کے مرثیے کی اشاعت کیا نافرمانی ہے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب انیس نے اپنی زندگی میں مرثیے شائع کرنے کی اجازت نہ دی تو ان کے انتقال کے بعد ان کے مرثیوں کے مجموعے، انتخاب، خاص ایڈیشن، نواردات کی حد تک پہنچے ہوئے ایڈیشن شائع ہوئے، کیا یہ ان کی نافرمانی ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب تک انیس زندہ رہے لوگوں کی پوری توجہ ان کی مرثیہ خوانی پر مرکوز رہی،
سامعین مرثیے کی خواندگی کے حوالے سے انیس کے کلام کے مداح تھے اور تسلیم کرتے تھے کہ انیس مرثیے کے شاعر اعظم ہیں۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ میر صاحب کے مرثیے کے سامعین تو تھے مگر قاری نہیں تھے، لہٰذا انیس کے فن کا ایک پہلو ہی اجاگر تھا۔ 1874 یعنی انیس کے انتقال کے بعد ان کے مرثیوں کی اشاعت شروع ہوئی تو ان مرثیوں کو سہج سہج کر پڑھا جانے لگا، گویا اب میر انیس کے کلام کا تجزیہ کرنے کی ابتدا ہوئی۔ حال ہی کے مقدمہ شعر و شاعری شبلی کی موازنہ منظر عام پر آئی، یوں اردو ادب میں انیس شناسی کی روایات شروع ہوئی۔ اس انیس شناسی کے تحت میر انیس کی مرثیہ نگاری کے جوہر باقاعدگی اور منظم طریقے سے سامنے آئے، یعنی میر صاحب کے فن کا دوسرا باب کھلنا شروع ہوا۔ میر انیس جو اپنی زندگی میں خواندگی کی بلد عظیم اور اعلیٰ پائے کے شاعر اور فنکار تسلیم کیے جاتے تھے، اب وہ اپنے کلام کی بدولت بھی عظیم اور اعلیٰ پائے کے شاعر اور فنکار تسلیم کیے جانے لگے۔ اس کے نتیجے میں میر انیس اردو ادب میں دوہری حیثیت سے عظیم اور اعلیٰ پائے کے شاعر اور فنکار ہیں، اور اس مرتبے پر کوئی دوسرا شاعر نہیں پہنچا۔ مرثیے کی پرانی بیاضوں مرثیے کی پرانی بیاضوں اور بستوں میں موجود قلمی نسخوں میں انیس کے مرثیوں کی تلاش کرنے اور ان کو شائع کرنے کے ساتھ ہی غالباً مرثی کے متعلق یہ بحث بھی شروع ہو گئی کہ یہ کس حد تک انیس کا کلام ہے۔ منشی نول کشور کی شائع کردہ 4 جلدوں میں موجود جو سب سے پہلی اولین اشاعت تھی، 108 مرثیوں کے بارے میں میر انیس کے مرثیہ ہونے پر کوئی تنازع نہیں، اس لیے یہ جلدیں بعد تک اپنے پہلے ایڈیشن کی چھاپ رہی ہیں۔ ان کے چھپے ہوئے انیس کے مرثیوں کے استنادی حیثیت پر محققین میں چاہے جس نوعیت کی بحث ہو رہتی ہو، لیکن اس بات پر بیشتر بلکہ سبھی متفق ہیں کہ ان کے مرثیوں کے علاوہ میر صاحب کے غیر مطبوع مرثیے ابھی تک پرانی بیاضوں اور بستوں میں بند پڑے ہیں، اور اگر وہ جمع کیے جائیں تو انیس کے مرثیوں کی تعداد 1400، کسی نے 2000 بلکہ کسی نے 10,000 تک کیا ہے۔ ان مرثیوں کی تعداد کے متعلق جتنے حوالے ملتے ہیں، اور یہ فراست صاحب جانتے ہیں کہ تقریباً ان سب میں اندازے کے بنا پر تعداد بتائی گئی ہے۔ مثلاً فکر بلیغ میں حضرت شاد عظیم آبادی کہتے ہیں میر صاحب کے 1000 سے زیادہ مرثیے ہیں۔ آب حیات میں محمد حسین آزاد بتاتے ہیں کہ میر انیس مرحوم نے کم سے کم 10,000 مرثیے ضرور کہے ہوں گے۔ انیس کے مرثیوں کی تعداد ہزاروں تک بتانے میں کچھ فطرت انسانی کا بھی دخل ہے کہ تخلیقی صلاحیت کہ اعلیٰ درجے پر فائز شاعر کے لیے نفسیاتی طور پر یہ مان لیا جاتا ہے کہ اس کی تعداد کی تخلیقات بہت ہوں گی، کثیر ہوں گی۔ یہ مبالغے کی کارستانی ہے، گو ایسا ہونا ضروری نہیں۔ ہاں، جب مرثیوں کے مرتب کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو انہیں مرثیے ہزاروں کی تعداد میں نہیں ملتے، تو پھر کہتے ہیں کہ بہت سے مراثی ہماری دسترس میں نہیں ہیں۔ گفتگو طویل ہو رہی ہے، ورنہ باتوں ماجراہا داشتن، اور پھر ہمارے درمیان اسد عریف صاحب، سار انصاری صاحب، خود ارتضیٰ عباس صاحب، فراست صاحب موجود ہیں، تو اس کے اوپر مزید صفحات ہیں۔ یہاں پہ اختتام کرتا ہوں، بس صرف آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ دیکھیں کہ انیس کی بڑائی اور عظمت اپنی جگہ پر، لیکن انیس مداح کس کا ہے؟ انیس کا مداح کس کا ہے؟ کس کا مداح ہے؟ منظور کو این حسین کیست، این حسین کیست کہ عالم ہما دیوان اوست، این چه شمیز کہ دلہا ہما پروان اوست۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش، بہت۔ ہاں بالکل صحیح، بہت سے سوالات سید جاوید حسن صاحب نے اپنی تقریر میں اٹھائے ہیں جو یقیناً یہاں ہمارے فاضل مہمانان گرامی اور صدر معظم ضرور اس پہ بات کریں گے۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ پھر ایک جگہ کہتے ہیں انہی کے خاندان میں کہ کامل گئے دنیا سے تو پیدا ہوئے اکمل، کامل گئے دنیا سے تو پیدا ہوئے اکمل، شمشیر فصاحت پہ ہے یہ 5ویں سیقل۔ تو یہ اشعار ضروری تھے کہ اب میں جس شخصیت کو بلا رہا ہوں
ظاہر ہے درد کی قندیل اور بہت سی کتابیں، شعر و ادب ان کا بنیادی حوالہ، نقد و نظر ان کا بنیادی حوالہ، اور ایسی ہم توقع کر سکتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ایسی فہم و فراست کی گفتگو ہمیں سننے کو ملے گی جس کے لیے جوش صاحب کے یہ مصرے ضروری ہیں پڑھنا کہ اے دیار لفظ و معنی کے رئیس ابن رئیس، اے دیار لفظ و معنی کے رئیس ابن رئیس، اے امین کربلا باطل فگار و حق نویس، ناظم کرسی نشیں و شاعر یزداں جلیس، عظمت آل محمد کے مورخ اے انیس، تیری ہر موج نفس روح الامی کی جان ہے، تیری ہر موج نفس روح الامی کی جان ہے، تو میری اردو زباں کا بولتا قرآن۔ میں درخواست گزار ہوں جناب فراست رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی اظہار خیال سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ کچھ اتنی زیادہ تعریف کر دی ہے کہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صدر گرامی جناب ڈاکٹر اسد اریب صاحب، پروفیسر سحر انصاری صاحب، جاوید حسن صاحب، جناب فرحان رضا صاحب، اور آج کی اس محفل کی مرکزی شخصیت علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب، شاہد کریم صاحب، نسیم کاظمی صاحب، زاہد حسین جوہری صاحب، سلطان حسین صاحب، قیصر مسعود جعفری اور معزز حاضرین محفل، السلام علیکم۔ دیکھیے انیس شناسی جو ہے وہ اس کا سفر بڑا طویل ہے تاریخ میں، اور اس میں بڑے مراحل آئے، اور اس کے جو محسن ہیں، جو بڑے محسن ہیں، ان میں ایک تو آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر اسد اریب صاحب، جنہوں نے تحقیق میں، تنقید میں، رسائی ادب کے حوالے سے بہت بڑے کام کیے، اور پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں، نقاد ہیں، محقق ہیں، جنہوں نے انیس شناسی میں اپنا کردار انجام دیا۔ ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں میں تحقیق اور تنقید کے لوگ کم ہمیں ملتے ہیں، بلکہ اب تو تنقید کی موت اس طرح واقع ہو گئی ہے کہ پرانے کارواں کے علاوہ نئے لوگ آپ کو تنقید میں، تحقیق میں نظر نہیں آتے۔ تو یہ ایک بہت اہم اور بڑی خوشائند بات ہے کہ ارتضیٰ عباس نے اپنے لیے رسائی ادب کا میدان جو ہے وہ منتخب کیا، اور یہ آسان نہیں ہے، اس میں بہت سے علوم پہ دسترس رکھنا پڑتی ہے، اس میں زبان کے کمالات سے، صرف و نحو سے، زبان کی نزاکتوں سے واقفیت رکھنی پڑتی ہے، روایت کا بہت بڑا ادراک چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت جو ہے ان سب کی مکلف ہے، اور یہ جو ہیں یہ بہت ہی بڑے بڑے کام کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اب تک 40 سے زائد کتابیں لکھیں، انہوں نے رسائی ادب پر رسالہ بھی نکالا جواہر کے نام سے۔ آپ کو پتہ ہے رسائی ادب پہ میرا خیال ہے 2 ہی 3 رسالے پوری اردو کی 400 سالہ تاریخ میں نکلے ہیں، جس میں ایک ڈاکٹر ہلال نقوی کا رسائی ادب ہے، ایک ضمیر اختر نقوی صاحب القلم نکالتے تھے، ایک کینیڈا سے شاید نکلتا ہے فروغ مرثیہ کے نام سے، یا امریکہ سے نکلتا ہے فروغ مرثیہ کے نام سے، اور اس کے بعد ارتضیٰ عباس کا جو رسائی ادب کا رسالہ ہے جواہر، آپ اسے دیکھیے، اس میں انہوں نے بہت اچھے نمبر نکالے، بڑے شاندار مضامین لوگوں سے لکھوائے فرمائش کر کے، بجائے اس کے کہ یہ پرانے مضامین کا اعادہ کرتے، انہوں نے نئے مضامین لکھوائے، اور اس میں بہت وقی علمی نوعیت کی مرثیے کے اور رسائی ادب کے حوالے سے چیزیں ملتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ ہم علم دشمن لوگ ہیں، عالم دشمن لوگ ہیں، ہم علم کی قدر نہیں کرتے، ہمارے ہاں کچھ چیزوں کو بہت کمتر سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی تحقیق کا کام کرے تو ہم یہ کہہ کے اس کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں کہ یہ تو جمع آوری ہے، یہ تو تالیف ہے، یہ تصنیف نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کی ساری عظیم کتابیں تالیف ہیں۔ کیا قرآن حکیم تصنیف ہے؟ قرآن حکیم تالیف ہے۔ کیا نہج البلاغہ تصنیف ہے؟ علامہ شریف رضی نے اس کو مرتب کیا ہے، وہ اس کے مؤلف ہیں، مصنف نہیں ہیں۔ قرآن حکیم کو اگر آپ کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، جیسا کہ منو یزدہ میں نیاز فتح پوری صاحب نے لکھا، تو آپ اس دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ تالیف ہے۔ کیا لارڈ بدھا کے جو ڈسکورسز ہیں وہ تصنیف ہیں؟ وہ تالیف ہیں۔ کیا صحیفہ الویہ جو ہے وہ تصنیف ہے کہ تالیف ہے؟ تالیفات دنیا کی عظیم ترین چیزیں ہیں۔ انجیل مقدس جو ہے وہ تالیف ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بخت نصر نے پہلی بار جو ہے ہیکل سلیمانی کو برباد کیا اور وہاں پر قبضہ کر لیا اور ساری کتب خانوں کو آگ لگا دی اور بہت سا وہ وہاں سے کتابیں اور مواد لے کے، اور صندوق سکینہ جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے وہ لے کے چلا گیا، تو
کیا کیا یہودی ربیوں نے اپنے حافظے سے دوبارہ جو ہے وہ توریت کو مرتب کیا اور 75 کتابیں مرتب کی، جس کی شروع کی 5 کتابیں ٹورا کہلاتی ہیں، توریت کہلاتی ہیں، اور آج جو توریت دنیا میں موجود ہے اسے اورل ٹورا کہتے ہیں۔ وہ زبانی طور پہ لوگوں کی یادداشت سے اس کی تالیف کی گئی۔ تو تالیف دنیا کی عظیم ترین چیزیں، میں اور بھی آپ کو حوالے دے سکتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہوگا۔ تو تالیف کوئی معمولی چیز، ہم ترجمے کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ یورپ میں جو نشات الثانیہ آئی وہ یونانی کتابوں کے تراجم کی بنیاد پہ آئی۔ پہلے ان کو عربی میں ترجمہ کیا گیا، پھر لاطینی میں ترجمہ کیا گیا، پھر اس کو انگریزی میں ترجمہ کیا گیا، جس سے اتنا بڑا انقلاب آیا اور 1000 سے سویا ہوا مغرب کا ذہن جو ہے بیدار ہوا۔ تراجم اتنی اہم چیز ہے، تالیف اتنی اہم چیز ہے، لیکن افسوس ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ کام نہیں ہے، یہ کارنامہ ہے۔ یہ ابھی بیان کیا گیا کہ 1874 میں میر انیس کا انتقال ہوا۔ 1876 میں منشی نول کشور نے نظم طباطبائی، جنہیں حیدر طباطبائی بھی کہتے ہیں، ان کو خط لکھا کہ میں انیس کے مراثی مرتب کر کے شائع کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کوئی ایسے مطالبات کیے، کوئی ایسی باتیں کی جو بیان کرنا مناسب نہیں ہے، کہ جس پر منشی نول کشور خفا ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں تو یہ کام جو ہے بغیر کسی منفعت کے کرنا چاہتا ہوں، اردو زبان اور مرثیے کی خدمت کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر تصدق حسین رضوی، جنہوں نے لغات کشوری مرتب کی ہے، اس کے مؤلف ہیں، انہوں نے ان سے درخواست کی اور انہوں نے یہ سارے مراثی جو ہیں 4 جلدوں میں نول کشور نے 1876 میں شائع کیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کی ایک جلد جب کانپور میں ان کا مطبع کھلا نول کشور کا تو وہاں شائع ہوئی، لیکن بہرحال یہ 4 جلدیں ہیں جو شیخ غلام علی اینڈ سنس نے بھی ابھی چھاپی ہیں اور شروع سے وہ چھاپتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے ارتضیٰ عباس صاحب سے یہ پوچھا کہ ان جلدوں میں اور پرانی جلدوں میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں اتنی اغلاط تھی نول کشور کے ایڈیشنوں میں، اور واقعی اغلاط تھی۔ میں نے ایک بار ڈاکٹر ہلال نقوی سے بات کی کہ اس میں تو بہت اغلاط ہیں۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صفدر حسین نے اس کی 2 جلدیں تصحیح کر دی تھیں، ٹھیک کر دی تھیں، لیکن باقی کام وہ نہیں کر سکے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے خاندان کے پاس وہ جلدیں ہیں۔ کچھ صفحے مجھے انہوں نے دیے تھے جو میں نے انیس نمبر میں شائع کر دیے۔ انہوں نے 6000 اغلاط اس میں تلاش کی ہیں، 6000 اغلاط کی۔ اگر میں آپ کو صرف نقل کرنے کے لیے فہرست دے دوں تو آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یہ آپ ان کی عمر دیکھیے، ان کی صحت دیکھیے اور زندگی کی مصروفیات دیکھیے۔ اب تو ماشاءاللہ یہ صاحب زوجہ بھی ہیں اور ان کی مصروفیات اور بڑھ گئی ہیں، تو اور صاحب دختر بھی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ان سارے مکروہات دنیاوی میں، اپنی خاندانی ذمہ داریوں میں، اپنی شدید ترین مصروفیات میں، اپنے مراسم میں اتنا وقت نکالنا، اتنا بڑا کام کرنا، یہ انہوں نے ایک کوہ ہمالیہ سر کیا ہے علم کا اور رسائی ادب کا۔ میں اس پر ان کو حرف تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اور انیس جو ہیں، انیس کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے طرح طرح کی زیادتیاں ہوتی رہیں۔ خود ان کے زمانے میں جو ہے ایک مقامی سیاست جو ہے وجود میں آ گئی تھی، اور لکھنؤ 2 حصوں میں، 19ویں صدی کا لکھنؤ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ناقدوں نے بھی کچھ زیادتی کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1948 میں نگار رسالے میں 4 مضامین ڈاکٹر احسن فاروقی صاحب نے لکھے 48 اور 49 میں، جس میں انہوں نے انیس پر بہت سخت تنقیدیں کی اور کہا کہ کاشف الحقائق میں جو نواب امداد امام اثر نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مبصر حیات تھے، وہ حقیقت پسند تھے، ان میں کردار نگاری کا بڑا جوہر تھا، ان میں منظر نگاری کا بڑا جوہر تھا۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں تھے، وہ محض ایک شاعر تھے، اور نہ وہ ایپک پوئٹ تھے، نہ ان کی شاعری میں کوئی ایپک سبلیمٹی پائی جاتی ہے۔ اس کے جواب میں جعفر علی خان اثر نے 4 مضامین لکھے، وہ بھی نگار میں شائع ہوئے اور دونوں کتابی صورت میں موجود ہیں، مرثیہ نگاری اور میر انیس، اور انیس کی مرثیہ نگاری کے نام سے۔ تو اس طرح کی تنقیدیں ان پر ہوتی رہیں، اور کلیم الدین احمد نے ان کے بارے میں کیا لکھا، لیکن ان کی شاعری میں خود اتنا جوہر اور اتنا پوٹینشل تھا کہ ان کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں تھی۔ عظیم شاعر، کیونکہ یہ دیکھیے حالی نے مقدمہ شعر شاعری میں جہاں مرثیے پہ لکھا ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک اخلاقی نظم ہے، اور بھی لوگوں نے لکھا کہ یہ لانگ پوئمز میں ایک مورل پوئم ہے۔ یعنی مرثیے پر ابھی علی احمد فاطمی کی کتاب میں نے دیکھی، مرثیے کی جمالیات، میں کہتا ہوں مرثیے کی اخلاقیات بھی ایک کتاب لکھنی چاہیے، کیونکہ جتنے انسانی رشتوں کا احترام اس میں ہے، جس میں اتنی زیادہ اخلاقی قدریں ہیں کہ
کہ شاید ہی اردو کی کسی اور صنف میں یہ اخلاقی قدریں موجود ہوں. یہ بہت بڑا کام ہے. اور یہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلی کتاب میری معلومات کے مطابق ڈاکٹر صفدر حسین نے مرثیے کی تنقید پر لکھی، مرثیہ باد انیس. دوسری کتاب لکھی محمد رضا کاظمی صاحب نے، جدید اردو مرثیہ. اور اس کے بعد اور چیزیں لکھی گئیں. ڈاکٹر اسد اریب صاحب نے جو کام کیا بہت بڑا کام کیا. انہوں نے 2 فرہنگیں مرتب کی. ایک تو ارشاد الاریب جو تقریباً 400 صفحے کی ایک لغت ہے، آپ اسے دیکھیں تو آپ ان کی عرق ریزی پر اور ان کی مشقت پہ حیران ہوں گے. مشقت سے مراد ان کی علمی مشقت، ان کی تحقیقی مشقت. اور ایک ان کی کتاب ہے لغات الاضاء. یہ ایک ایسی لغت ہے، ایسی فرہنگ ہے جس میں مرثیے میں استعمال ہونے والے الفاظ کو انہوں نے جمع کیا ہے اور ان کے معنی استناد کے ساتھ انہوں نے دیے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کا تلفظ جو ہے اس کا بھی انہوں نے اس میں التزام کیا ہے. ان کے بعد اور لوگ اس راستے پہ چلے، جیسے اصغر مہدی اشر نے دبیر کے الفاظ کی ایک فرہنگ بنائی، انیس کے الفاظ کی ایک فرہنگ بنائی. لیکن جو بنیاد کا پتھر ہے وہ ڈاکٹر اسد اریب صاحب نے رکھا. اور ان کی مرثیے پر کتاب تہذیب غم کیا کتاب ہے، اور مرثیے کی سرگزشت کیا زبردست کتاب ہے. اس کے علاوہ مرثیے کے نئے سندگر، نقد انیس، آپ دیکھیے کیسی زبردست کتابیں ہیں. تو ہمیں محقق کے علاوہ ایک نقاد کی بھی ضرورت ہے. ہر صنف اپنے نقاد اپنے ساتھ لے کے آتی ہے. ترقی پسند تحریک شروع ہوئی 1936 میں تو ترقی پسند شاعر اپنے نقاد لے کے آئے. جدید تحریک شروع ہوئی جدید ادب کی تو وہ اپنے نقاد لے کے آئے. میرا جی نے مشرق و مغرب کے نغمے جیسی کتاب لکھی، ایک جدید حسیت کا ایک شعور لوگوں میں بیدار کیا. تو اب مرثیہ کا نقاد نہیں ہے، مرثیہ کا محقق تو اتنا بڑا ہمارے سامنے موجود ہے، اور مرثیہ کا ایک نقاد بھی ہونا چاہیے. ہمیں نئے لوگوں کو راغب کرنا چاہیے کہ مرثیہ کی تنقید لکھیں، اس کی تفہیم کریں. تو یہ زمانہ جو ہے یہ اب ریوائول کا زمانہ ہے، کیونکہ یہ جدید زمانہ ہے. اس میں ذرائع ابلاغ کے الیکٹرانک وسعتیں آپ کو حاصل ہیں، آپ کو بہت کچھ حاصل ہے. دیکھیے میں جوش صاحب کے لیے کہتا ہوں کہ جوش صاحب کا ریوائول ہو رہا ہے، ان کا احیاء ہو رہا ہے. یہ کتاب جو انہوں نے لکھی ہے میں سمجھتا ہوں یہ انیس شناسی کے ریوائول میں، اس کے احیاء میں، اس کی نشست الثانیہ میں ایک پہلا قدم ہے اور بہت بڑا قدم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ارتضیٰ عباس نقوی اس کے بعد بھی، ارتضیٰ عباس نقوی اسی منزل پہ نہیں رک جائیں گے، اس کے بعد بھی یہ ایسے کارنامے انجام دیتے رہیں گے. گماں مبر کہ بپایا رسید کار مغاں، ہزار بادے ناخردہ در رگے تاکست. بہت بہت شکریہ. آداب. کیا بات ہے، بہت شکریہ فراست رضوی صاحب. دامن وقت میں گنجائش کو دیکھتے ہوئے میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف 1-2 باتیں کہ اس کتاب کی غرض و غایت پہ گفتگو ظاہر ہے ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کریں گے، پروفیسر سار انصاری صاحب، اور اس کے بعد ہمارے آج کی اس تقریب کے صدر جناب ڈاکٹر اسد اریب صاحب کریں گے. ابھی لاہور میں بھی ایک کانفرنس منعقد ہوئی ہے جہاں پہ میر انیس کے حوالے سے بہت عمدہ گفتگو ہوئی ہے، بہت سے مباحث چھیڑے گئے ہیں. تو وہ تمام دوست جو ہمارے جنہوں نے وہاں پہ اس تقریب کو منعقد کیا ان سب کے لیے مبارکباد. میں ایک بند پیش کروں گا پروفیسر سحر انصاری صاحب کا برائے میر انیس، اور پھر میں پروفیسر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ختم ہے دفتر اوصاف فصاحت ان پر. پروفیسر سحر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ختم ہے دفتر اوصاف فصاحت ان پر، خود ہے 100 جان سے قربان بلاغت ان پر. پھول برساتی ہے لفظوں کی سلاست ان پر، رشک خود کرتی ہے مصروں کی نفاست ان پر. اب دیکھیں صاحب، مشہور زمانہ بیت ہے کہ این سبب بر سر خود تاج درام دارد، ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارد. میں درخواست گزار ہوں پروفیسر سار انصاری صاحب سے کہ وہ اظہار خیال فرمائیں. شکریہ. بہت ہی معزز سامعین کرام، آج کا یہ جلسہ اور یہ جو تقریب ہے بہت ہی یادگار ہے، اس لیے کہ ایک بڑا تاریخ ساز کام ہوا ہے کہ جناب سید ارتضیٰ عباس نقوی صاحب نے کلیات انیس مراثی بہت ہی اپنے تحقیق اور تندہی اور انہماک اور شعور اور تحقیق و تنقید کے ساتھ یہ کلیات مرتب کی ہے. میں جناب ارتضیٰ عباس کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ ابھی طالب علم تھے، اور یہ علامہ کرار نقوی کے ساتھ
ریگل پر آ کر بڑی کامیاب کتابیں تلاش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی خطی نسخے اور مختلف جو تصانیف ہوتی ہیں ادیبوں کی، شاعراء کی، ان کو یہ جمع کرتے اور اس سے انہوں نے اپنا ایک خاص ذہن بنایا۔ اور اس کے بعد جتنا کام انہوں نے کیا ہے، بڑی ضخیم کتابیں بڑی تحقیق کے بعد انہوں نے لکھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے معاصروں اور ہم عمروں میں کسی نے اتنا کام نہیں کیا جس کا اتنا بڑا معیار ہو۔ یہ واحد ہے اپنے ہم عمروں میں اور ہم عصروں میں کہ جو ہر لحاظ سے قابل ستائش ہے۔ میں نے سرسری طور پر ان کے دیباچے کا مطالعہ کیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے نول کشور سے لے کر اور درمیان میں جو لوگ آتے ہیں جیسے نظم طباطبائی ہیں، آہا کنتوری ہیں، اور ہمارے نائب حسین نقوی صاحب ہیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر نیر مسعود نے 111 مرثیے میر انیس کے مرتب کیے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو مطالعہ کیا اور جو تحقیق کی، اس سے اندازہ ہوا کہ اس میں سے کوئی بھی مجموعہ اغلاط سے پاک نہیں ہے۔ اب اتنا بڑا دعویٰ اور اس کے بعد پھر یہ کوشش کرنا کہ میر انیس کا کوئی بہت ہی مبسوط اور اغلاط سے پاک کلیات مرتب کیا جائے، وہ کام جناب انہوں نے کیا۔ ای کارس تو آئے دو مردہ چنی کنند، ایسے ہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک میر انیس کا تعلق ہے، انہوں نے فرمایا کہ نافہم سے کب داد سخن لیتا ہوں، نافہم سے کب داد سخن لیتا ہوں، دشمنوں کے دوست سب کی سن لیتا ہوں، چھپتا نہیں رنگ دوستاں یک رنگ، کانٹوں کو ہٹا کے پھول چن لیتا ہوں۔ تو یہ ان کا انداز تھا۔ تمام مرثیوں میں یہ اور ان کے سلاموں میں، رباعیات میں یہی فن آپ کو نظر آتا ہے۔ میر انیس نے جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ یا رب چمن علم کو زیادہ رب کر، تو یہ جو ہے کہ وہاں یونان میں 9 میوزز تھی، فنون لطیفہ کی 9 دیویاں تھیں۔ ان میں سے شاعری کی دیوی کو وہاں کے شعراء جو ہے وہ اپنی تخلیقی استعانت کے لیے دعا مانگتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی شعراء مثنوی ہو یا دیوان ہو تو حمد اور نعت سے اور منقبت سے آغاز کرتے، لیکن میر انیس نے جو یہ کیا کہ یا رب چمن علم کو گلزار ارم کر، یہ جو ہے، اور جب تک کہ چمک میرے کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلمرو سے نہ جائے، تو وہ دعا ان کی کامیاب ہوئی۔ آج 150 سال ہو گئے ہیں، تو اپنی زندگی میں میر انیس کو جتنی شہرت اور جتنا قدر و منزلت ان کی ہوئی، اس سے کہیں زیادہ اب ہوا ہے 150 سال کے عرصے میں۔ اور اب جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، وہاں میر انیس کو پڑھا اور ان کا کلام جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک سعادت کسی اور شاعر کے نصیب میں نہیں آئی، اس لحاظ سے انہیں جو خدائے سخن کہا جاتا ہے تو وہ بالکل حق بجانب ہے۔ ان سے بارے میں بعض نقادوں نے لکھا کہ وہ کربلا کو دریائے گومتی کے کنارے لے آئے اور ساری تہذیب اودھ کی انہوں نے اس میں پیش کی۔ تو بات یہ ہے کہ ہر عظیم شاعر اپنے لیے ایک جہان تخلیق وضع کرتا ہے۔ میر انیس نے بھی ایک جہان تخلیق جو ہے وہ بنایا اور محسوس یہ کیا کہ انسانی کرداروں کو، نفسیات کو، حفظ مراتب کو، اخلاقیات کو اگر اپنے مانوس ماحول کے ذریعے پیش کیا جائے تو اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ایک مرثیے میں جناب ہر سے انہوں نے یہ کہلوایا کہ حضرت امام حسین سے وہ عرض کرتے ہیں،
خذ بیدی خذ بیدی، میرا ہاتھ تھام لیجئے میرا ہاتھ تھام لیجئے۔ ٹھیک ہے، یہ عربی کا ایک کلمہ ہے جو ہم نے سن لیا، لیکن جب وہی حور یہ عرض کرتے ہیں کہ کچھ اڑا دیجئے مولا مجھے نیند آتی، تو اس میں جو آپ پر اثر ہوتا ہے وہ خذ بیدی سے نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ میر انیس کا جو تھا شعور تھا کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ اپنا جہان تخلیق وضع کیا، اور اس کو انہوں نے ہر لحاظ سے آسمان تک پہنچا دیا۔ وہ خود ایک ہلال سخن کے طور پر افق پہ نمودار ہوئے، اور بعد میں ماہ تمام اور نیر تابہ بن کر آسمان کی شاعری کے آسمان پہ چھا گئے۔ تو یہ جو ان کا کام ہے، اور اس کو ہمارے سید ارتقاء عباس صاحب نے یہ جو جس طرح مرتب کیا ہے، یہ ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے، اور اس سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بار دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح کے اہم علمی کارنامے انجام دیتے رہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر سحر انصاری صاحب۔ اور اب میں صاحب کتاب کو دعوت دوں گا، لیکن اس سے قبل ان کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، بہت سی جہاد، بہت سی ان کی شخصیت کے پہلو ہیں ماشاءاللہ۔ ان کی کم عمری میں اتنے سارے کارنامے، اتنی ساری کتابیں ماشاءاللہ، 28 کتابوں کا جو کہ صرف رسائی ادب کی ہیں، ان کا نام تو صرف اس کتاب کے پیچھے لکھا ہوا ہے۔ ایک ماشاءاللہ معجزاتی اور کرشماتی کام ہے، ان کی توفیقات میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ میں ایک بند میر انیس کا سنا کے اس کی بیت ان کے لیے دعائیہ طور پہ استعمال کر کے ان کو دعوت دوں گا کہ رطب اللساں ہوں مدح شہ خاص و عام میں، رطب اللساں ہوں مدح شہ خاص و عام میں، ہے سر بسر حدیث حسن اس کلام میں، لب ہیں خاموش پر ہے زباں اپنے کام میں، گویا کہ ذوالفقار علی ہے نیام میں، دعویٰ نہیں غرور زباں آوری نہیں، جوہر تو لاکھ ہیں پکوئی جوہری۔ اب یہ بیت خاص طور پہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کی تقویت کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی دلیل ہے ہماری کہ ان کا جو کام ماشاءاللہ انہوں نے جواہر چنے ہیں، تو اس کو ہم سراہتے ہیں، ان کے پرستار ہیں، ان کے لیے دعاگو ہیں، اور ہم درخواست کرتے ہیں علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور یہاں پہ اس کتاب کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب۔ آج کی اس سیمینار کے ہمارے انتہائی محترم صدر جناب ڈاکٹر اسد عریف صاحب اور جناب فراست رضوی صاحب، جناب علی ہمارے پروفیسر سحر انصاری صاحب اور جاوید حسن صاحب قبلہ، قیصر مسعود جعفری صاحب، اور جتنے انیس کے قدردان یہاں جمع ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب میر انیس نے اپنے عہد میں یہ شکوہ کیا تھا کہ کس وقت میں یہاں چھوڑ کے ملک عدم آئے، جب اٹھ گئے بازار سے گاہک تو ہم آئے، تو میں کہتا ہوں کہ میر انیس آئیے اور آ کر دیکھیے کہ 150 برس بعد بھی میر انیس کے کلام کی قدر کرنے والے کس طرح جمع ہیں، اور پوری دنیا میں کس انداز سے میر انیس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی دن اس کائنات میں ایسا نہیں گزرتا ہوگا کہ جب کہیں نہ کہیں میر انیس کا نام آل محمد کے عاشقوں کی زبان پر اور اردو ادب کے عاشقوں کی زبان پر نہ آتا ہو۔ نسیم امروہوی نے انیس و دبیر کی تعریف میں ایک بہت خوبصورت بند کہا تھا، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں وہیں سے کہ انیس کون، خدیب سخن خدائے سخن، دبیر جانے سخن خالق بنائے سخن، انہی کے جسم پہ سجتی تھی بس قبائے سخن، چراغ دو تھے مگر ایک تھی ضیائے سخن، چراغ دو تھے مگر ایک تھی ضیائے سخن، نشانہ ایک تھا دو مختلف کمانیں تھیں، کہ ذوالفقار کی گویا کے دو زبانیں تھیں، کہ ذوالفقار کی گویا کے دو زبانیں تھیں۔ میر انیس سے جو محبت کی ہے شعراء نے، علماء نے، نقادوں نے،
اس کی مثال اردو ادب کی تاریخ میں بہت کم نظر آئے گی۔ غالب سے جو پیار ہوا، میر تقی میر سے جو محبت ہوئی، اتنے ہی عاشق میر انیس کے پائے جاتے ہیں۔ مگر جب کلیات انیس کا مرحلہ آیا، چونکہ بچپن سے میں نے خوشہ چینی کی ہے کلام انیس کی، یہ لفظ بھی میر انیس سے ملا کہ خبر کرو میرے خرمن کے خوشہ چینوں کو۔ تو یہ بات شروع سے دل میں تھی کہ میر انیس کا کلام ایک جگہ موجود نہیں ہے، اس کو صحت کے ساتھ شائع ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا دعویٰ کرنا کہ میر انیس کا اصل متن جو کہا ہوگا میر انیس نے، اس کو سامنے لا کر قدردانوں کے آگے رکھا جائے، بہت مشکل مرحلہ تھا۔ تو اس کے لیے یا تو خود میر انیس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مرثیے آپ کے سامنے ہوں تاکہ غلطیاں جو ہیں اس سے دور کی جا سکیں، یا دوسرا مرحلہ وہ تھا کہ ایسے قلمی نسخوں کو تلاش کیا جائے کہ جو میر انیس کے نسخوں ہی سے نقل کیے گئے ہوں، یا کسی ایسی شخصیت نے لکھے ہوں اپنے ہاتھ سے کہ جو یا تو میر انیس کا شاگرد ہو یا کوئی ان کا قریبی رہا ہو، یا وہ مرثیے کہ جو میر انیس کے عہد میں نقل کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام مرثیوں کو فراہم کرنا، جمع کرنا ایک بہت مشکل مرحلہ ہے، لیکن مجھے جو میر انیس سے جنون کی حد تک جو معاملات تھے، اس نے مجھے مجبور کیا کہ شاید ہی کوئی ایسا بڑا کتب خانہ ہندوستان کا رہا ہو، ماں سوائے محمود آباد کے کتب خانے کے، کہ جہاں میر انیس کے جو قلمی نسخے اس وقت محفوظ ہیں، ان کی جو نقلیں ہیں وہ وہاں سے حاصل کی گئیں۔ اور سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے انتظام یہ ہوا کہ میر سلامت علی جو میر انیس کے ان شاگردوں میں ہیں کہ جنہوں نے میر انیس کا کلام ان کی زندگی میں جمع کرنا شروع کیا اور عہد جوانی سے شروع کیا، اور اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ اکثر میر انیس پوچھتے تھے کہ کتنے مرثیے میرے جمع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا صاحب اتنے مرثیے ہو گئے ہیں، تو میر انیس پوچھتے تھے اونو محمد کے کتنے مرثیے ہیں؟ انہوں نے کوئی تعداد بتائی، میر انیس نے کہا مطلع سنائیے۔ اب انہوں نے مرثیے مطلع بتانا شروع کیے، تو میر انیس نے کہا آپ رک جائیے میں بتاتا ہوں۔ اب جب انیس نے مصرع پڑھنا شروع کیے تو میر سلامت علی نے کہا یہ مرثیہ تو آج تک میں نے سنا ہی نہیں ہے۔ تو میر انیس نے کہا کس مصیبت میں اپنے کو گرفتار کر لیا ہے کہ مرثیے جمع کیے چلے جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ خود مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ میرے مرثیوں کی تعداد کیا ہے۔ جیسا کہ جاوید حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ ہزاروں میں لوگوں نے مرثیے کی تعداد لکھی ہے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ جب میں نے کلیات کو مرتب کیا، میں 2-3 باتیں اس حوالے سے عرض کروں گا تاکہ وہ محفوظ ہو جائیں اور سب تک میری بات پہنچ جائے۔ دیکھیے، پہلی قسم ان مرثیوں کی ہے جو 100% میر انیس کے ثابت ہیں، لہذا اس میں کسی طرح کی بحث کی گنجائش نہیں رہتی۔ دوسرے مرثیے وہ ہیں کہ جو تھے ہی اوروں کے، اور میر انیس کے مرثیوں میں بلا وجہ ان کو شامل کیا گیا۔ آپ کو حیرت ہوگی، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب نویل کشور نے 4 جلدیں شائع کیں اور بدایوں میں مراثی انیس کی 3 جلدیں شائع ہوئیں، تو یہ جو آپس کے پریس والوں کے معاملات ہوتے ہیں اس میں کاروباری معاملات بھی آ جاتے ہیں، تو انہیں یہ تلاش رہتی تھی کہ ہم کو اتنا بڑا کام کر دیں کہ نہ کوئی نویل کشور کو پوچھے اور نہ بدایوں والے کا کوئی ذکر ہو۔ تو اس چکر میں ایسے مرثیوں کی تلاش رہتی تھی کہ صفحات بڑھ جائیں اور 4 جلدوں کے بعد 5ویں اور 6ٹھی جلد میر انیس کی آ جائے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ بہت سے مرثیے جو میر انیس کے نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ باقر علی خان تشفی ناسک کے شاگرد ہیں، ان کا مرثیہ 5ویں جلد میں ہے میر انیس کی۔ اس کا مقصد کیا ہے بھائی؟ میر انیس کی جلد میں تشفی کا مرثیہ ان کے مقطع کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہ میر انیس کے نام سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے بیٹے تھے تجلی، رئیسوں میں تھے نواب کے، ان کا مرثیہ 6ٹھی جلد میں شامل کر دیا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب فہرستیں بنی تو مقطع تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو معلوم ہوا وہ مرثیے بھی میر انیس کے کھاتے میں
ڈال دیے گئے۔ پھر خاندان کا معاملہ عجیب ہے کہ میر انیس کے بیٹے سلیس، رئیس ہم وزن مکتے ہیں، تو پورے مرثیے میں انیس کو ہٹا کے اگر سلیس لگا دیں تو کہیں کا مرثیہ کہیں پہنچ جاتا ہے، یا رئیس کو ہٹا کے انیس لگا دیں تو خاندان کے مرثیے بھی جو ہیں وہ میر انیس کے مرثیوں میں شامل کیے گئے۔ یہ دوسری قسم ہے ان مرثیوں کی۔ اور تیسرے مرثیے وہ ہیں کہ جو انیس کے تھے ہی نہیں، مشکوک مرثیے تھے، اور انہیں بلا وجہ میر انیس کے ذخیرے میں جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ تو میں نے اس کلیات کو میر انیس کے شاگرد میر سلامت علی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ان نسخوں سے مرتب کیا ہے اور تصحیح کی ہے کہ جو براہ راست میر انیس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مرثیوں سے نقل کیے گئے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ نہ مجھ میں قوت تھی اور نہ میرے اختیارات تھے کہ میں کوئی مستند نسخہ لے آتا، بشرط یہ کہ جو قلمی نسخے اس وقت میر انیس کے گھر میں صندوق میں بند ہیں، اور علی احمد دانش صاحب کے انتقال کے بعد اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، خدا جانے کیا ہوگا، لیکن میرا مشورہ ہوگا کہ ان مرثیوں کو مسعود حسن رضوی ادیب کی طرح علی گڑھ یونیورسٹی کی مولانا آزاد لائبریری میں اگر محفوظ کر دیا جائے تو میر انیس کی تحریریں باقی رہ جائیں گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک زمانہ ایسا آئے کہ میر انیس کی اصل تحریروں سے ہم محروم ہو جائیں اور اس کی زیارت کی تمنا باقی رہ جائے۔ تو میں مقام شکر پر اور مقام امتنان و اطمینان پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ سعادت بخشی کہ اردو ادب کی تاریخ کو کلیات انیس کا تحفہ پیش کیا جائے۔ اور یہی صورتحال سلاموں میں ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ بہت سے مرثیے ایسے تھے کہ کسی کے 5 بند نہیں ہیں، کسی کے 10 بند نہیں ہیں، تو وہ بند بھی شامل کیے گئے۔ اور بہت سے بند ایسے ہیں کہ جو جان بوجھ کر میر انیس کے مرثیوں سے نکالے گئے کہ ان کو نہ چھاپا جائے، میں نے ان بندوں کو بھی واپس پلٹایا ہے اور نشاندہی کے ساتھ اس کلیات میں شامل کیا ہے۔ میر انیس کے 2 غزلیں جو آج تک شائع نہیں ہوئی تھیں اس کا اضافہ کیا ہے۔ میر انیس کے 2 سلام کہ جو نہیں چھپے تھے ان کا اضافہ کیا ہے۔ اور عجیب بات کروں، چونکہ فراست صاحب نے اشارہ کیا تنقید کی طرف، تو عجیب بات یہ کہ جب علی جواد زیدی صاحب نے انیس کے سلام کے عنوان سے کتاب شائع کی، میر انیس کے تمام سلاموں کا بڑا عمدہ مجموعہ اور گلدستہ ترتیب دیا، تو میر انیس کا ایک نوحہ اس میں شامل ہے۔ اس کے حاشیے میں انہوں نے فدائی تخلص کے ایک شاعر کا نوحہ دیا ہے جو میر انیس کی زمین میں ہے، اور عجیب اتفاق یہ کہ اس میں بھی وہی اشعار ہیں جو میر انیس سے منسوب نوحے میں ملتے ہیں، دونوں کی زمین ایک ہے۔ تو ایک صاحب نے میر انیس کے سلاموں کا مجموعہ مرتب کیا، اور یہ بھی زحمت گوارہ نہیں کی کہ وہ مقطع دیکھ لیتے، تو فدائی کا نوحہ بھی میر انیس کے کھاتے میں شامل ہو گیا ہے۔ تو بہرحال کلیات انیس حاضر ہے، اور اپنے بچوں کو پڑھائیے، جوانوں کو پڑھائیے، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر کسی کی ذہنی تربیت نہ ہوئی ہو اور اسے انیس کے مرثیے پڑھا دیے جائیں ہیں تو اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، اسے زندگی اب لوگ کہہ دیں کہ شیعوں کی صنف ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں اب پرانی ہو گئی ہیں، اس لیے کہ اتنا خراج عقیدت تمام مسلک کے لوگوں کی طرف سے آ چکا ہے انیس کے خزانے میں کہ اب یہ بحثیں بیکار ہیں۔ کیا کوئی غزل کے وہ شعر جو میر انیس نے مرثیوں میں رکھے کہ علی اکبر رخصت ہو رہے ہیں اور میر انیس کہہ رہے ہیں شادی صدا نہیں چمن روزگار میں، روئے خزاں میں وہ جو ہنسا ہو بہار میں، تو یہ شاعری کہاں سے لے کر آئیں گے کہ تمہارے حلقہ بگوشوں میں ایک ہم بھی ہیں، پڑا رہے یہ سخن کان میں گوہر کی طرح۔ تو ہم تو میر انیس کا کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ کربلا کو، جیسا کہ ابھی کہا سحر انصاری صاحب نے کہ گومتی کے کنارے کربلا کو لے آئے، تو مجھے یہ بتائیے کہ آم کی جگہ کھجور کبھی نہیں لے سکتی، اس لیے کہ ہم اپنی تہذیب میں زندہ ہیں۔ عربوں کی طرح وہ جبے ہم نہیں پہن سکتے، ہم تو
اپنی تہذیب کے لباس کو. اب آپ چاہتے ہیں عربوں کے کھانے ہم کھانے شروع کر دیں؟ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. مسجدیں اللہ کی ہیں اور ہر ملک میں بنیں گی، مگر ڈیزائن ایک جیسا نہیں ہوگا، آرکیٹیکچر ایک جیسا نہیں ہوگا. جیسا کلچر ہوگا اس کا مسجد میں نظر آنا ضروری ہے، چاہے کعبے کا غلاف ہی کیوں نہ ہو. جس شہر میں، جس ملک میں کعبے کا غلاف تیار ہوگا، وہاں کی تہذیب، ثقافت اور کلچر کا اثر غلاف کعبہ میں آنا شرط ہے. اس سے کسی کی عبادت پہ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ تہذیب کی نمائندگی ہوگی. تو میر انیس جانتے تھے کہ کربلا دلوں میں اتر ہی نہیں سکتی جب تک اس تہذیب کا سہارا نہ لیا جائے کہ جس میں میر انیس کے سامعین زندگی گزار رہے ہیں. اب آپ دیکھیے، امام حسین کو کوئی مانے نہ مانے، نہ مانے، ماں کو تو مانے گا، بہن سے تو انکار نہیں کر سکتا. بہن کی محبت تو وہی ہے جو ہندو بھی محبت کرتا ہے، عیسائی بھی محبت کرتا ہے. ماں یہودیوں کو بھی پیاری ہے، ماں مسلمانوں کو بھی پیاری ہے. میر انیس کا کمال ہے، سارے بیریئر ہٹا دیجئے، مگر رشتوں کی جو شاعری میر انیس نے کی ہے، ان رشتوں سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ تو فطرت ہے، وہ تو نیچر ہے، اور نیچر سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر طریقہ وہی ہوگا کہ جو تہذیب اور کلچر کے مطابق ہوگا. زوجہ عباس حضرت زینب سے فرما رہی ہیں، قسمت وطن میں خیر سے پھر شہ کو لے کے جائے، یثرب میں شور ہو کہ سفر سے حسین آئے، ام البنین جاہو حشم سے پسر کو پائے، جلدی شب عروسی اکبر خدا دکھائے، مہندی تمہارا لال ملے ہاتھ پاؤں میں، لاؤ دلہن کو بیاہ کے تاروں کے چھاؤں میں. تو یہ سجاوٹ اب ذوالفقار کی تعریف کر رہے ہیں. تو تلوار جو ہے آج کے معاشرے میں کس کو پتہ ہے تلوار کے بارے میں؟ قبضہ کیا ہے، گھاٹ کیا ہے، پھل کیا ہے، پشا کیا ہے، پیپلا کیا ہے؟ یہ سب چیزیں جوانوں کو اس لیے کہ ہاتھ میں تلوار ہے ہی نہیں، مگر تہذیب تو ہے. اب اگر تہذیب کے مطابق ذوالفقار پیش کی جائے تو میر انیس کہیں گے، زیبا تھا دم جنگ پری وشو سے کہنا، معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا، زیور تھے کہ پہنے تھی دلہن پھولوں کا گہنا، اس اوج میں وہ سر کو جھکائے ہوئے رہنا. اب ظاہر ہے جب دلہن بنا دیا ذوالفقار کو، اس کے جوہر کو زیور بنا دیا، تو پھر دولہا کے بغیر تو دلہن کا تصور ہی نہیں ہے. تو دولہا کہاں سے لائیں؟ اس لیے کہا سیبے چمنے خل کی بو باز تھی، پھل میں رہتی تھی وہ شبیر سے دولہا کی بغل میں. تو اب دلہن تو ہر معاشرے میں رہے گی، مگر ذوالفقار کو سمجھایا. بیرا اٹھانا محاورہ ہے، بیرا اٹھانا. بے وجہ نمو لال تھا اس اربدہ جو کا، بیرا وہ اٹھائے ہوئے تھی خونے ادھو کا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ کلچر اور تہذیب کی شاعری کبھی بھلائی نہیں جا سکتی. اس لیے میر انیس آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. گفتگو بہت طویل ہو گئی، بس میں سمیٹ رہا ہوں کہ آج کی جو تاریخ ہے وہ حضرت عباس کی مادر گرامی جناب ام البنین کی رحلت کی تاریخ ہے. تو مجھے بے اختیار وہ بن یاد آئے کہ جو رشتوں کی شاعری کی معراج ہیں، اور ہمارے معاشرے میں عورت کے جو ڈائمنشنز ہیں، عورت کے جو مختلف معاملات ہیں، میں نہیں سمجھتا، بزرگ تشریف فرما، اکابرین تشریف فرما ہے، کہ عورت کے رشتوں پہ اتنی خوبصورت شاعری کسی صنف سخن میں کی گئی ہو. ہمارے ہاں سوتیلے پن کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، سوتیلا بھائی، سوتیلی ماں، حالانکہ رشتہ ہے بہرحال، لیکن اس معاشرے میں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. چاہے سوتیلی ماں جان بھی دے دے، مگر سوتیلی تو سوتیلی کہی جاتی ہے. میر انیس کا کمال ہے ایسے معاشرے میں کہ جہاں سوتیلے پن سے نفرت ہو، بیوہ سے نفرت ہو، رنڈاپے سے نفرت ہو، وہاں کربلا کی عورتوں کو اس جمالیات کے ساتھ پیش کیا ہے کہ جب ان کے آئینے میں
وہ اپنے آپ کو دیکھتی ہیں تو انہیں فخر محسوس ہو جاتا ہے. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, بہت بڑا پیر انیس کی خدمت ہے. جناب ام البنین کے لیے فرماتے ہیں دعوائے کنیزی تھا اسے بنت نبی سے, تھا انس بہت آل رسول عربی سے, مطلب نہ تھا اپنی اسے حاجت طلبی سے, آگاہ تھی شبیر کی عالی نسبی سے, مصروف وہ فضا سے بھی خدمت میں سوا تھی, سوجان سے فرزندوں پہ زہرا کے فدا تھی. حیدر سے کبھی پوچھتی تھی یا شہ صفدر, دونوں میں بہت چاہتے تھے کس کو پیمبر. اس بیوی سے فرماتے تھے یوں فاتح خیبر, الفت تھی محمد کو نواسوں سے برابر. یہ دونوں دل و جانے رسول دوسرا تھے, سچے کبھی اس پر تھے کبھی اس پہ فدا تھے. اب بتائیے سوتیلی عورتیں یہ نہیں پوچھتی کہ پہلی بیوی کے جو بچے ہیں اس سے بڑوں کا تعلق کیا تھا, مگر میر انیس معاشرے کی فضا اور ذہن سازی کر رہے تھے کہ عورت کی معراج کیا ہے. اب نتیجہ دے رہے ہیں, دو بند کہنے کے بعد نتیجہ دے رہے ہیں. جب مصحف ناطق سے سنی اس نے یہ تقریر کی حق سے مناجات کہ اے مالک تقدیر, گر دے تو مجھے ایک پسر صاحب توقیر, میں اس کو خوشی ہو کے کروں فدیہ شبیر. توجہ کیجئے گا. اس کے بعد کہا ممتاز غلاموں میں جو زرغام ہو میرا, زہرا کی کنیزوں میں بڑا نام ہو میرا. اب جب اس طرح کی شاعری ہوگی تو معاشرہ کیسا ہوگا. یہ میر انیس کا معاشرے پہ بھی احسان ہے, تہذیب پر بھی احسان ہے, اردو پر بھی احسان ہے. بہت شکریہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. روز مرہ شرفا کا ہو, سلاست ہو وہی, لب و لہجہ ہو وہی, سارا متانت ہو وہی, سامعین جلد سمجھ لیں جسے صنعت ہو وہی, یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی, لفظ بھی چست ہوں مضمون بھی عالی ہووے, مرثیات درد کی باتوں سے نہ خالی ہووے. ارشاد صاحب کی تقریر سن کے مجھے پیارے صاحب رشید کے دو مصرے یاد آ گئے کہ جاں عزیز است لیکن بسخن جاں نہ رسد, وائے بر جان سخن گر بسخن دا نہ رسد. یہ آپ نے حق ادا کیا ماشاءاللہ. مجھے حکم ہوا ہے کہ ایک اور سیمینار کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں. میر انیس سیمینار بروز ہفتہ 21 دسمبر 2024 سپہر 3 بجے, پیغمبر اعظم آڈیٹوریم, جامع مسجد و امام بارگاہ ابو طالب, خیابان ٹیپو سلطان, فیز 8, ڈی ایچ اے کراچی میں یہ سیمینار منعقد ہوگا. آپ سب ضرور شریک ہوئیے گا. اور ابھی حال ہی میں 2-3 روز قبل ایک اور سیمینار ہوا, پروگرام ہوا. جناب پروفیسر نجمی حسن صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, ارتضیٰ جون پوری صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, نمایاں شعراء اور ادبا اور درس و تدریس کے شعبے سے واقف ہیں. انہوں نے ایک بہت عمدہ تقریب وہاں منعقد کی میر انیس کے اعتراف میں, ان کی عظمت میں پر روشنی ڈالنے کے لیے. اور جیسا کہ میں نے لاہور کی بھی تقریب کا آپ سے ذکر کیا کہ ہمارے کچھ دوستوں نے وہاں بہت عمدہ سیمینار کیا جس میں میر انیس کے حوالے سے بہت سی گفتگو ہوئی, ان کا کلام پڑھا گیا. میں آخر میں درخواست کروں گا آج کے صدر جناب ڈاکٹر اسد اریب صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں. جناب ڈاکٹر اسد اریب صاحب. عزیزان محترم, میں اپنی دو بڑی نفسیاتی کمزوریوں کا ذکر علل اعلان کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ آموں کا موسم آئے, دن نکلے اور آم کا دانہ نہ کھاؤں, دن نہیں گزرتا میرا. رات آئے اور میرے سرہانے میر انیس کی کوئی ایک آدھ جلد رکھی نہ ہو, رات آسانی سے نہیں گزرتی. میں ایک ننھا منا چھوٹا بالا
بانگڑو بچہ تھا، للہ کہتے ہیں ہندی میں جسے، للہ. میرے گھر کی شہنشیں پر جہاں کبھی ہر گھر میں عزا خانہ ہوتا تھا یو پی میں، یہ بڑے بڑے شاہوں کے، دولت مندوں کے عزا خانے، بات کی بات ہے. ہر گھر کی چونکہ 2.5 3 گز کے آثار کی دیواریں ہوتی تھیں. عجب نعمت میرے باپ دادا کو ملی تھی کہ میرے گھر کے آثار دیواروں کے 3 3.5 فٹ کے تھے. اس میں شہنشیں تھی. اس شہنشیں کے بائیں طرف علموں کے پنجے اور دائیں طرف میر انیس کا کلام رکھا ہوتا تھا. اے صاحبان ذی وقار، اس دستاویز کی تیاری میں جو آج ارتضیٰ عباس نے میر انیس کے بارے میں لکھی ہے، یہ عبارت بھی لکھ لیجئے گا. لیکن وہ روشنائی کہاں سے لائیے گا؟ وہ قلم کہاں سے ملے گا جو اس دستاویز کی یہ عبارت لکھیے گا جو اسد اریب عرض کر رہا ہے؟ اردو زبان اپنے پروبال، اپنے رگ و ریشے سے پکار دے رہی ہے کہ یہ آسانی سے مرنے والی نہیں ہے. اپنے رویے قبول سے، اپنے انداز و اطوار سے، اپنے پیرہن کی بنت سے علامت دے رہی ہے کہ یہ بہت عرصے زندہ رہے گی. مگر امام حسین سے زیادہ زندہ نہیں رہے گی. جب تک اردو زبان زندہ ہے، انیس زندہ ہے، لیکن اس سے آگے جب تک حسین زندہ ہے، اور حسین جب تک نہیں ابد تک زندہ ہے، میر انیس زندہ رہے گا. میرے بڑوں سے ایک بڑی کوتاہی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں. انہوں نے میر انیس کو شیعہ شاعر قرار دے دیا. بڑی بے ادبی کی، سہر انصاری کے سامنے کہہ رہا ہوں. اور بے ادبی نہیں، بڑی لغزش کھا گئے وہ. اور جو درمیان میں آسمان بالا کی بلندیاں جو ہیں، عرش معلیٰ جیسے کہتے ہیں، اس سے ذرا نیچے رہ گیا ہے شہرت کی عبارتوں میں انیس. بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، لیکن علیین کی بلندیوں میں اگر آپ جائیے گا تو اس سے کچھ نیچے رہ گیا ہے. یہ ساری خطائیں آپ کی ہیں جنہوں نے اسے صرف ایک مسلک کا شاعر بنا کے پیش کیا. میر انیس سے بھی ایک آدھ مقام پر ایسا ہو گیا ہے نفسیاتی معاملہ. دولت کوئی دنیا میں پسر سے نہیں بہتر. یہ ٹیکسٹ یونیورسٹی میں ایک میڈم پڑھا رہی ہے جس کے اولاد نرینہ نہیں ہوتی ہے، اور اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے اس بنیاد پر. اور وہ ڈین ہے، وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے کلیے کی، لیکن اسے اس بنیاد پر طلاق دے دی گئی ہے کہ اس کے اولاد نرینہ نہیں ہے. اب وہ یہ مرثیہ پڑھاتی ہے، دولت کوئی دنیا میں پسر سے نہیں بہتر. میں عرض کر رہا ہوں، انتخاب کرنے والوں نے بھی میر انیس کے ساتھ کچھ زیادہ مہربانی نہیں کی. میر انیس کو کہاں پہنچانا چاہیے تھا؟
میں بھی عرض کروں گا. میری تعریف میں 2-4 بڑے اچھے جملے کچھ لوگوں نے کہے. میں عرض کرتا ہوں، مس پر جو ملمع ہو تو زر ہو نہیں جاتا. مٹی مس پر جو ملمع ہو تو زر ہو نہیں جاتا. زر سے کوئی کاغذ گلے تر ہو نہیں جاتا. پھول کاغذ کا کاٹیں اور اس کے اوپر پانی پھینکیں تو اس سے وہ اور سنہری کوئی ابرق ڈالیں تو وہ پھول بن جائے. زر سے کوئی کاغذ گلے تر ہو نہیں جاتا. ہر قطرے ناچیز گوہر ہو نہیں جاتا. ایک ایک مصرے پر نظر رکھیے گا. یہ کوئی عزا خانے سے باہر مصرے نہیں آ رہے ہیں بھائی. امام باڑے کی محراب سے یہ مصرے باہر نہیں آ رہے ہیں. ہر قطرے ناچیز گوہر ہو نہیں جاتا. آگے بھی کہانیاں بہت سی ہیں اس مضمون علی کی. ان میں آخر میں بہت سے مصروں کے بعد ایک مصرع آتا ہے، جس پاس عصا ہو اسے موسیٰ نہیں کہتے، ہر ہاتھ کو عاقل ید بیضا نہیں کہتے. یہ میر انیس ہے، یہ میر انیس ہے، یہ میر انیس ہے. وہ سبک رو ہیں بھائی. اہل فہم اور فراست کے حوالے سے نہیں، فراست مندوں کا مجموعہ ہے. عرض کر دوں، یہ ہے میر انیس. کیا ہے میر انیس؟ یہ ہے میر انیس. وہ سبک رو ہیں کہ غنچوں پہ جو رکھ دیں یہ قدم. تیز دوڑ رہے ہیں، بہت تیز دوڑ رہے ہیں. وہ سبک رو ہیں کہ غنچوں پہ جو رکھ دیں یہ قدم. کھلتی کلیوں کا تبسم نہ زیادہ ہو نہ کم. کیا صورت کے معنی بیان کیے ہیں، سبک روی کے کیا معنی بیان کیے ہیں. یہ میر انیس ہے. اس کو کوئی نہیں مار سکتا شعر کی علامتی دنیا میں، علم بیان کی دنیا میں اسے کوئی نہیں مار سکتا. ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ سبک، بھائی سبک کے معنی مجھے تو نہیں معلوم تھے 76-77 سال کی عمر. میر انیس نے بتایا. یہ سبک کے کیا معنی ہیں؟ بہت تیز معنی ہیں، بہت ہلکے کے معنی ہیں، بہت نفیس کے معنی ہیں، بہت نازک کے معنی ہیں، بہت چمکدار کے معنی ہیں. کن کن معنوں میں یہ سبک ہے مجھے نہیں معلوم. میر انیس نے یہ معنی بتا دی. وہ سبک رو ہیں کریں صید جو آہو بھاگیں. وہ سبک رو ہیں کریں صید جو آہو بھاگیں. سوڑتی آنکھوں میں جو دوڑیں تو نہ مردم جاگیں. دیدوں پر پیر رکھ دیں میرے سوتے ہوئے تو میرے آنکھ کے دیدے بھی ادھر سے ادھر نہ ہوں اور وہ گھوڑے اوپر سے گزر جائیں. یہ ہے معنی سبک. میں عرض کر رہا تھا کہ میر انیس کی تدوین بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تدوین، یہاں ایک لفظ ہے تحقیق و تدوین. میں اسے بڑی دیر سے پڑھ رہا تھا. تحقیق تو گھر بیٹھے بستر پر کی جاتی ہے، ٹیبل پر بیٹھے. تحقیق 2-4 قدم لائبریری کے چل لیا. معاف کیجئے، تدوین کے لیے پیسہ چاہیے. مہاراجہ کشن پرشاد کی ضرورت ہے. میر انیس کو ابھی انتقال کیے ہوئے 38 سال نہیں گزرے ہیں.
میر انیس کے کلام کی تدوین کے لیے ایک بڑے دولت مند کی ضرورت پیش آئی. یہ معمولی کام نہیں ہے جناب ارتضیٰ عباس کا. یہ پھونک مار کے نہیں چھپتی ہیں کتابیں. یہ ہاتھ اٹھا کے محراب مسجد میں دعا سے مرتب نہیں ہوتی ہیں، تدوین ہوتی ہے. ان کے لیے کشن پرشاد کی ضرورت ہے. اب برا نہ مانیے، آپ کی بڑی خدمت کی ہے ہندوؤں نے، انہیں نصاب سے نکال دیجیے آپ. لیکن ایک جوان رانا، رام بھلی کرے اس کی، نول کشور، نول کے معنی جوان رانا کے ہیں. دو غیر شیعوں نے، مہاراجا کشن پرشاد نے اور ادھر لالا نول کشور نے، یہ دو نہ ہوتے تو میر انیس اس طرح نہ پہچانے جاتے. اور ایک اور شخص ہے جو، بھائی ہم سب شیعہ سنی ہیں لیکن بات تو آ جاتی ہے کہنے کی، ایک اور شخص ہے جو شیعوں سے بڑھ کر ہے اور میر انیس پر اس سنی کا احسان عظیم ہے. میر انیس پہچانا گیا اس کے ذریعے، اور آج بھی اس کی مرتب کردہ جلدیں سند کا درجہ رکھتی ہیں. نسخہ نظامی عہید الدین نظامی کا مرتب کردہ 3 جلدوں میں. آپ کو پتہ ہے سب سے مہنگا کاغذ ملائی دار کاغذ کہلاتا تھا. ملائی دار کاغذ، ملائی دار کاغذ پر 3 جلدیں نظامی پریس سے چھپیں. 1909 میں اس کا مسودہ تیار ہوا اور 13 میں مکمل ہو کر چھپنا شروع ہو گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تدوین و تحقیق کا کام مشکل کام ہے. یہ ابھی ایک مرثیہ پڑھا گیا ہے، 5ویں مطلب پڑھا میرے پیارے بھائی نے، 5ویں پشت ہے شبیر کی. یہ میر انیس کا مرثیہ نہیں ہے، بحث ہے اہل علم میں. یہ تحقیق و تدوین میں یہ بات آئی ہے. اب میں نے گننا شروع کر دیا. کیا؟ میر انیس کو گنا 1، میر انیس کو گنا 1. ان کے والد گرامی کو بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں. 2 خلیق، ان کے والد گرامی کو بھی جانتا ہوں کہ میرے ریسرچ پیپر میں ہمیشہ سے یہ خاندان رہا ہے. انہیں بھی جانتا ہوں، میر حسن. ان کے والد گرامی کو بھی ادب میں سلام دعا کرتا رہا ہوں. یہاں جا کے میں ٹھہر گیا. ایک بزرگ ان کے حزال کبیر کہلاتے ہیں تنقید میں، پتہ ہے آپ کو؟ حزال کبیر، حزل کہنے والوں کا بادشاہ. اگر آپ ان تک جائیں تو مرثیہ وہاں کہیں نہیں ہے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے باپ خوشی کے لیے کہ یہ تمہارا ہے، کہا گیا. جناب احتشام حسین نے بھی بحث کی ہے، نیر مسعود نے بھی کی ہے، بہت سے لوگوں نے کی ہے کہ بیٹے کی خوشنودی کے لیے لکھ. تحقیق و تدوین میں یہ مسائل بھی آتے ہیں. میں خاتمہ کلام کے طور پر ایک بڑی اہم بات کہنا چاہتا ہوں کہ ارتضیٰ عباس نے، میں انہیں صاحب جواہر کہتا ہوں، صاحب جواہر. حالانکہ میری طرح یہ عام آدمی ہیں، ان کا جواہرات سے کیا تعلق، لیکن انہوں نے ایسے ایسے موتی ادب میں دیے ہیں
اور ایسے ایسے مردگان رسا کو زندہ کر دیا ہے. میں نے دیکھا کہ انہوں نے نفیس پر بڑا کام کیا. بھائی بہت خوب. نفیس پر جو کام انہوں نے کیا ہے کم لوگوں نے کیا ہے. دلگیر بھائی کس کس کا تذکرہ کروں. انہوں نے منتخبات پر جتنے بھی گزرے ہوئے لوگ تھے سب کو اکٹھا کیا, آگے بڑھا دیا. نہ یہ کسی یونیورسٹی میں اردو پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں, سحر انصاری کی طرح پینشن نہیں لیتے, ڈاکٹر اسدریف کی طرح روٹی نہیں کھائی انہوں نے اردو کی, یہ کسی اور چیز کی کھاتے ہوں گے یہ جانتے ہیں. لیکن انہوں نے ادب کو, مرثیے کو اور انیس کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے. آپ بھی اگر ہو سکے تو ان کی اس محبت میں کچھ شرکت کیجئے, اور میں بھی چاہتا ہوں میں بھی کروں. شکریہ. بہت شکریہ. جناب ڈاکٹر اسدریف صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آئیے. ہمارے فرحان رضا صاحب اختتام کو پہنچائیں گے آج کے سیمینار کو اپنے اختتامی کلمات سے. میں اپنا تہذیبی اور روایتی فریضہ سمجھتے ہوئے سب سے پہلے آرٹ کونسل پاکستان کی جو ادبی کمیٹی ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم بیٹھ کر جو ہے وہ میر انیس کو یاد کریں اور خراج عقیدت پیش کریں. اور اس میں سب سے زیادہ جاوید حسن صاحب, میں کہتا ہوں آپ ان کو خراج عقیدت پیش کریں کہ جنہوں نے مکمل جو ہے محبت کے ساتھ آگے رہے. اسدریف صاحب ملتان سے تشریف لائے ہیں اور انہوں نے یہ پورا سفر میر انیس کی محبت میں کیا ہے, آپ سب کی محبت میں کیا ہے. خاص طور پر ہمارے مہمان خصوصی شکریہ کے ساتھ میں کہتا ہوں. اور پھر سحر انصاری صاحب انتہائی علالت کے باوجود یہاں تشریف فرما ہیں اور میں بہت ان کا متشکر ہوں کہ انہوں نے اپنے وجود سے جو ہے وہ آج کے سیمینار کو رونق بخشی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ان کو بھی خراج عقیدت پیش کیجیے. اور فراست صاحب تو میں تو ظاہر ہے کہ معتقد ہوں فراست صاحب کی علمی گفتگو اور جو ان کے پہلو ہیں میں نے بہت کچھ ان سے استفادہ کیا, سیکھا, تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور قیصر مسعود جعفری صاحب جنہوں نے بہت محبت کے ساتھ فی البدی تقریر کی, ان کا بھی بہت شکریہ. ہمارے فرحان رضا صاحب جنہوں نے بہت عمدہ طریقے سے منظم کیا اپنے نظامت سے, ان کا بھی بہت شکریہ. عدنان بھائی اور ہمارے احسن بھائی خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں کہ سب سے پہلے یہاں آ گئے تھے جب کوئی نہیں تھا اور انہوں نے اپنے طور پہ یہاں خدمات انجام دیں. شاہد کریم صاحب اور ہمارے سلطان بھائی اور اطہر جون پوری صاحب, پروفیسر نجمی صاحب اور علی جون پوری, ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی خدمات رہتی ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. کسی کا نام نہ لیا ہو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن آپ سب کا شکریہ. اور میں کہتا ہوں کہ میر انیس کی روح آپ کو دعائیں دے گی اور یہ آپ نے اپنی شرکت سے اس احسان کا شکریہ ادا کیا ہے جو میر انیس کا ہم اور آپ پر ہے. مزید کچھ کہنا مناسب نہیں ہے. صرف مرزا دبیر کے 2 مصروں پہ میں اختتام کروں گا. ایک تاریخی تحریر کہ آسماں بے ماہ کامل, سدرہ بے روح الامی, طور سینہ بے کلم اللہ, ممبر بے انیس. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آئیے. ہاں جی بالکل بالکل, آئیے گروپ فوٹو بنوا لیتے ہیں. آپ باہر تشریف لے گئے تھے, ارتضیٰ عباس نقوی صاحب نے آپ کا بہت شکریہ ادا کیا, تو ایک مکرر تالیاں اگر ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا. کیا خیال ہے آپ کے لیے؟ ارتضیٰ نے خود تالیاں ہو جائیں.